خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو تحقیق ہے اس کی شروعات میں ایک عجیب اتفاق سے کرنا چاہتی ہوں۔ کتاب کا عنوان ہے بیونڈ اے آئی، چیٹ جی پی ٹی، ویب 3 اینڈ دا بزنس لینڈسکیپ آف ٹمارو۔ صحیح، بہت ہی کیچی ٹائٹل ہے۔ بالکل، اور جب میں نے اس کے مرتب کرنے والوں کی یعنی ایڈیٹرز کی فہرست دیکھی، مطلب کین ہوانگ، یانگ وانگ، فینگ زو، چی چین اور چین شیاؤ سنگ، ہاں، اور پھر جب ان کی جغرافیکل لوکیشنز پر غور کیا جو فیئر فیکس سے لے کر ہانگ کانگ، بوسٹن، نیو یارک اور بیجنگ تک پھیلے ہوئے ہیں، تو اصل میں ایک بات واضح ہو گئی کہ یہ کوئی معمولی پروجیکٹ نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ صرف کوئی عام ٹیک بک نہیں ہے، یہ ایک عالمی ذہن کی مشترکہ کوشش ہے اس وقت کے سب سے بڑے اور پیچیدہ سوال کو سمجھنے کی۔ اور وہ سوال بہت اہم ہے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ جب جنریٹو اے آئی اور ویب 3 آپس میں ٹکراتے ہیں تو ہماری صدیوں پرانی صنعتی اور کاروباری دنیا کا ڈھانچہ کس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ کتاب معلومات کے اس میسو اوور لوڈ میں ہمارے لیے ایک کمپس کا کام کرتی ہے۔ ایک کمپس؟ صحیح۔ ہاں، یعنی ہم ایک ایسی سٹیج پر ہیں جہاں ہر روز ایک نیا اے آئی ماڈل لانچ ہو رہا ہے، نئے ویب 3 پروٹوکالز آ رہے ہیں، اور نوائز اتنا زیادہ ہے کہ سگنل کو پکڑنا مشکل ہو گیا ہے۔ مطلب عام لوگوں کے لیے تو یہ سب بہت اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ، اور یہ تحقیق اس نوائز کو فلٹر کرتی ہے۔ یہ ہمیں ان انڈر لائنگ میکنزمز کی طرف لے جاتی ہے جو واقعی بزنس لینڈسکیپ کو فنڈامنٹلی ری وائر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر جب لوگ نئی ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ان کا ذہن انکریمنٹل اپ گریڈز کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، تھوڑی سی بہتری، بالکل، لیکن جی این آئی جیسے چیٹ جی پی ٹی یا مڈ جرنی کی آمد یہ کوئی عام اپ گریڈ نہیں ہے۔ اگر ہم اسے ایک مثال سے سمجھیں تو یہ ایسی تبدیلی نہیں ہے کہ آپ نے ایک مینول ٹائپ رائٹر کی جگہ الیکٹرک ٹائپ رائٹر رکھ دیا ہو۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ یہ ایسی تبدیلی ہے کہ آپ کے پاس ایک اعصابی یا میجیکل پین آ گیا ہے جسے آپ صرف کہانی کا پلاٹ بتاتے ہیں اور وہ پورا ناول خود لکھ دیتا ہے۔ اصل میں یہ صرف سپیڈ کا فرق نہیں ہے، یہ کیپیبلٹی کا فرق ہے۔ ہاں، یہ کوگنیشن کا فرق ہے۔ یہ ایک بالکل نیا پیراڈائم ہے جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس پیراڈائم شفٹ کی سکیل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کتاب میں مورخین یعنی ہسٹورینز کے حوالے سے ایک بہت گہرا نقطہ اٹھایا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ مستقبل میں جب انسانی تاریخ لکھی جائے گی تو وہ پری اے آئی اور پوسٹ اے آئی کے ادوار میں تقسیم ہوگی۔ واؤ، یعنی اے آئی سے پہلے اور اے آئی کے بعد کی دنیا، یہ تو بہت بڑا کلیم ہے نا؟ ہم نے پہلے بھی انقلابات دیکھے ہیں، سٹیم انجن لے لیں، الیکٹریسٹی یا انٹرنیٹ، لیکن ان سب نے ہماری فزیکل یا کمیونیکیشن کیپیبلٹیز کو بڑھایا تھا۔ صحیح، لیکن اے آئی کچھ اور کر رہی ہے۔ بالکل، جین اے آئی ہماری کوگنیٹو اور ریزننگ کیپیبلٹیز کو سکیل کر رہی ہے، اور جب یہ ذہنی صلاحیت سکیل ہوتی ہے تو ہم عالمی سطح کے سنگین مسائل کو نئے انداز میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ کلائمیٹ چینج وغیرہ۔ ایگزیکٹلی، کلائمیٹ چینج کے کمپلیکس ڈیٹا ماڈلز ہوں یا پیچیدہ جیو پولیٹیکل سپلائی چینز، اور یہاں تک کہ نئے وبائی امراض یعنی پینڈیمکس کے جینیٹک سیکوینسنگ کو ان پیٹرنز کے ذریعے حل کر سکتے ہیں جو انسانی ذہن پروسیس ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے لیے اخلاقی حدود کا خیال رکھنا بھی تو لازمی ہے نا؟ بلا شبہ، کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ اس طاقت کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایتھکس سب سے بنیادی چیز ہے اس پوری ایکویشن میں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم ان میسو کیپیبلٹیز اور ڈیٹا پروسیسنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا فلسفیکل اور آرکیٹیکچرل ٹکراؤ سامنے آتا ہے۔ آپ سینٹرلائزیشن کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، آئیں اس ایلیفنٹ ان دا روم کو ایڈریس کرتے ہیں۔ اے آئی ماڈلز، خصوصاً ایل ایل ایمز، بائی ڈیزائن انسیشیبل ڈیٹا ویکیومز ہیں۔ انہیں ٹرین ہونے اور آپریٹ کرنے کے لیے سینٹرلائز سرور فارمز چاہیے ہوتے ہیں۔ میسو کمپیوٹ اور ڈیٹا کا ڈھیر چاہیے ہوتا ہے؟ بالکل، دنیا بھر کا ڈیٹا ایک جگہ پر چاہیے ہوتا ہے، یعنی سینٹرلائزیشن ان کی غذا ہے۔ لیکن دوسری طرف کتاب ویب 3 کو اس کا پارٹنر بنا کر پیش کر رہی ہے۔
صحیح। اور جہاں تک ہم سمجھتے ہیں ویب 3 کا پورا وجود ہی زیرو ٹرسٹ، ڈی سینٹرلائزیشن اور ڈیٹا کو عوام میں واپس ڈسٹریبیوٹ کرنے پر کھڑا ہے۔ ملکیت واپس دینے پر۔ ایگزیکٹلی ایک ٹیکنالوجی سب کچھ اپنے پاس جمع کرنا چاہتی ہے اور دوسری سب کچھ ڈی سینٹرلائز کرنا چاہتی ہے۔ کیا یہ دونوں فنڈامنٹلی ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے؟ یہ سوال بہت لازمی ہے۔ تو یہ ایک ساتھ چل کیسے سکتی ہیں؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ ٹکراؤ ہی اصل میں وہ مسنگ پیس ہے جو اس پوری ایکویشن کو مکمل کرتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کتاب اس کانسیپٹ کو ایک ایکویلبیم یعنی توازن قرار دیتی ہے۔ دیکھیں، اے آئی کی مرکزی طاقت ایک بہت بڑا پرائیویسی اور سیکیورٹی رسک پیدا کرتی ہے۔ صحیح، کیونکہ سب کچھ ایک جگہ جمع ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اگر ایک اے آئی ماڈل ہر چیز کا تجزیہ کر رہا ہے تو ڈیٹا کی مالکیت کس کے پاس ہے؟ وہیں ویب 3 ایز اے ٹرسٹ لیئر انٹروین کرتا ہے۔ یعنی ویب 3 اے آئی کو روکتی نہیں ہے؟ نہیں، ویب 3 اے آئی کو ختم نہیں کرتا بلکہ اسے ریگولیٹ اور سیکیور کرتا ہے۔ مثال کے طور پر فیڈریٹڈ لرننگ اور زیرو نالج پروفز جیسے کانسیپٹس کو دیکھیں۔ ان ٹرمز کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ ضرور۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ ایک جن اے آئی ماڈل بلاک چین پر موجود ڈیٹا سے سیکھ تو سکتا ہے لیکن اس ڈیٹا کو کاپی یا سینٹرلائز نہیں کر سکتا۔ واو، مطلب ڈیٹا اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اے آئی انٹیلیجنس پرووائڈ کرتا ہے، ڈیٹا اینالائز کرتا ہے اور باہر نکل آتا ہے، اور ویب 3 اونرشپ اور ٹرانسپیرنسی انشور کرتا ہے۔ ان دونوں کی سینرجیٹک فورس ہی ڈیجیٹل سوسائٹی کا مستقبل طے کرے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اے آئی برین ہے اور ویب 3 اس کا امیون سسٹم اور ماڈل کمپس ہے جو اسے لمٹ میں رکھتا ہے۔ یہ ایکویلبریم والا کانسیپٹ تو تھیوریٹیکل لیول پہ بڑا زبردست لگتا ہے۔ اور پریکٹیکلی بھی یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی، اگر ہم تھیوری سے نکل کر پریکٹیکل ایپلیکیشن پر آئیں تو یہ دونوں ٹیکنالوجیز عملی طور پر کاروبار کو کیسے بدل رہی ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کتاب کے ڈھانچے کو دیکھنا ہوگا۔ ہاں، میں سننے والوں کے لیے تھوڑا خلاصہ کر دوں۔ کتاب کو 3 مین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ انٹروڈکشن ہے جس میں جن اے آئی اور ویب 3 کی تاریخ اور بنیادی باتیں ہیں۔ صحیح۔ دوسرا حصہ سینرجائزنگ چیٹ جی پی ٹی اینڈ ویب 3 ہے جہاں مختلف شعبوں میں ان کا عملی استعمال بتایا گیا ہے۔ اور تیسرا حصہ سیکیورٹی، پرائیویسی اور ایتھکس کنسرنز پر مبنی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے نا، اس میں اسپیسیفک انڈسٹریز کا بہت ڈیپلی مطالعہ کیا گیا ہے۔ کون کون سی انڈسٹریز ہیں اس میں؟ فائنانس، ریئل اسٹیٹ، گیگ اکانومی، نیوٹریشن سائنس، گیمنگ اور یہاں تک کہ گورنمنٹ جیسے شعبوں کا مطالعہ شامل ہے۔ صحیح۔ اس وقت فائنانس اور ریئل اسٹیٹ اس تبدیلی میں سب سے آگے ہیں، جبکہ گورنمنٹ اور نیوٹریشن سائنس ابھی شروعاتی مراحل میں ہیں۔ مستقبل میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر بھی اس لپیٹ میں آئیں گے۔ دیکھیں، فائنانس اور ریئل اسٹیٹ کا آگے ہونا تو سمجھ آتا ہے، دونوں ڈیٹا ہیوی فیلڈز ہیں، لیکن ان میں تبدیلی آ کیسے رہی ہے؟ میکینزمز بالکل بدل چکے ہیں۔ پہلے ویب 3 کے اسمارٹ کانٹریکٹس صرف اف دین لاجک پر چلتے تھے، اگر اے ہوا تو بی ہوگا۔ صحیح، ایک بیسک لاجک ہوتی تھی۔ ہاں، لیکن اب جین اے آئی ان اسمارٹ کانٹریکٹس کو ڈائنامکلی اینالائز کر سکتی ہے۔ ڈائنامک انالیسس، اسے تھوڑا اور واضح کریں۔ مثال کے طور پر ایک کمرشل ریئل اسٹیٹ ڈیل ہو رہی ہے۔ ویب 3 کا اسمارٹ کانٹریکٹ اس ڈیل کی ٹرانسپیرنٹ اور ٹرسٹ لیس ایگزیکیوشن کی ضمانت دے رہا ہے۔ فنڈز اسکرو میں لاکڈ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ڈیل کی ٹرمز، لیگل کمپلائنس اور مارکیٹ رسک انالیسز اب کوئی ہیومن لائر دن لگا کر نہیں کر رہا۔ اس اسمارٹ کانٹریکٹ کے اندر ایک ایمبیڈڈ اے آئی ماڈل ملی سیکنڈز میں پوری لیگل ہسٹری کو پروسیس کر لیتا ہے۔ حیرات انگیز، یعنی اے آئی اور بلاک چین دونوں ایک ساتھ مل کر ڈیل ڈن کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ایگزیکیوشن ویب 3 کر رہا ہے، کوگنیشن اے آئی کر رہا ہے۔ یہ بزنس فرکشن کو زیرو کر دیتا ہے۔ یہ تو واقعی ریولوشنری لگتا ہے، لیکن کتاب میں ایک ایسی انڈسٹری کا ذکر ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ چونکا دیا۔ آپ نیوٹریشن سائنس کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، میرا مطلب ہے غذائیت اور کھانے پینے کا اے آئی اور بلاک چین سے کیا تعلق؟ یہ تو بہت عجیب اور کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتا ہے۔ اس نئے انقلاب کے بالکل مرکز میں نیوٹریشن سائنس کا ہونا یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ واقعی اس تحقیق کا سب سے فیسینیٹنگ حصہ ہے۔ دیکھیں، اگر ہم نیوٹریشن سائنس کو انڈیویجولی ٹیلرڈ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہر انسان کے لیے الگ، تو ہمیں اس انسان کا بہت ہی حساس ڈیٹا چاہیے۔ کس قسم کا ڈیٹا؟
اس کا DNA پروفائل، کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرز کا ریئل ٹائم ڈیٹا، ہارٹ ریٹ، اس کی الرجیز، یہ سب چاہیے۔ اوہ، لیکن سوچئے ذرا، کیا کوئی بھی شخص اپنا اتنا ڈیپلی پرسنل بایولوجیکل ڈیٹا کسی سینٹرلائزڈ میگا کارپوریشن کے AI ماڈل کو دینا چاہے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک کمپلیٹ پرائیویسی نائٹ میئر بن جائے گا۔ اگر کل کو وہ ڈیٹا ہیک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایگزیکٹلی۔ اور یہیں پر Web3 کا جادو چلتا ہے۔ Web3 کے ذریعے یہ تمام بایولوجیکل ڈیٹا ایک ڈی سینٹرلائز سیکیور والیٹ میں لاک ہوتا ہے۔ مطلب ڈیٹا میرے پاس ہی رہے گا؟ صرف آپ کے پاس۔ اور جب کسی یوزر کو اپنے دن بھر کی ڈائٹ پلان کرنی ہوتی ہے تو وہ ایک جین نیوٹریشنسٹ کو صرف ٹیمپرری انکرپٹڈ ایکسس دیتا ہے۔ اچھا، یعنی AI ماڈل میرے ڈیٹا کے پاس آتا ہے، ڈیٹا AI کے پاس نہیں جاتا۔ ٹھیک پکڑا آپ نے۔ جن AI ماڈل اس سیکیور انکلیو کے اندر جاتا ہے، ڈیٹا انالائز کرتا ہے، ایک ہائپر پرسنلائز میل پلان فارمولیٹ کرتا ہے اور باہر آ جاتا ہے۔ زبردست۔ AI ماڈل کو را ڈیٹا کی کوئی کاپی ملتی ہی نہیں۔ اس طرح سے نیوٹریشن سائنس مکمل طور پر AI ڈریون اور الٹرا پرسنلائزڈ ہو جاتی ہے۔ اور ڈیٹا کی ملکیت اور پرائیویسی پیورلی یوزر کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ یہ میکنزم واقعی اس پیراڈاکس کو حل کر دیتا ہے جس کی ہم شروع میں بات کر رہے تھے۔ AI کی پاور بھی مل گئی اور Web3 کی پرائیویسی بھی۔ بالکل، یہی اصل سینرجی ہے۔ اگر یہ پرائیویسی اور کنٹرول والی بات سچ ہے تو اس طرح کی ڈی سینٹرلائزڈ آئیڈینٹی تو پھر گگ اکانومی کو بھی مکمل طور پر بدل کر رکھ دے گی۔ ہاں، گگ اکانومی کے سیکشن میں مصنفین نے یہی ایکسپلین کیا ہے۔ کیونکہ اوبر یا اپ ورک جیسے پلیٹ فارمز ایسنشلی مڈل مین ہی تو ہیں جو ٹرسٹ اور میچنگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر Web3 ٹرسٹ دے دے اور AI میچنگ کر دے تو ان پلیٹ فارمز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آپ نے بالکل ٹھیک پیٹرن آئیڈینٹیفائی کیا۔ گگ اکانومی میں Web3 انٹرمیڈیٹ پلیٹ فارمز کو ایلیمینیٹ کر رہا ہے۔ صحیح۔ بلاک چین پر ورکرز کا ویریفائبل، امیوٹیبل ریپوٹیشن سسٹم موجود ہے اور Web3 کے اسمارٹ کانٹریکٹس زیرو فی مائکرو پیمنٹس ہینڈل کرتے ہیں۔ AI کا کام صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ وہ اسپیسیفک گگ کے لیے بہترین اسکل میچ ڈھونڈ لے۔ یعنی پلیٹ فارم کی مونوپلی ختم ہو جاتی ہے اور ویلیو سیدھا ورکر اور کلائنٹ کے درمیان ایکسچینج ہوتی ہے۔ یہ ماڈلز اتنے طاقتور ہیں کہ مصنفین کے مطابق آہستہ آہستہ یہ پورا آرکیٹیکچر ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر تک بھی پھیل رہا ہے۔ یہ سب بہت گراؤنڈ بریکنگ لگ رہا ہے، لیکن میں یہاں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گی۔ ضرور۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اکثر ہم ٹیک انڈسٹری میں دیکھتے ہیں کہ ہر 5 سال بعد ایک نیا بز ورڈ آتا ہے اور اسے انسانیت کا سیویئر بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہائپ سائیکلز، بالکل۔ ہاں، کتاب کا عنوان ہے بیونڈ AI۔ کیا یہ صرف ایک اور مارکیٹنگ گمک یا ٹیک برو ہائپ نہیں ہے؟ ہم نے ایسی امیدیں پہلے بھی بہت دیکھی ہیں جو بعد میں بالکل کھوکھلی ثابت ہوئیں۔ مصنفین نے اسے صرف AI کے بجائے بیونڈ AI کیوں کہا؟ اس اپروچ میں کتنی حقیقت پسندی ہے؟ یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے اور اس اسکیپٹسزم کی ضرورت بھی ہے، لیکن بیونڈ AI کا کانسیپٹ ایگزیکٹلی اسی ہائپ سائیکل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اچھا، کس طرح؟ مصنفین نے بیونڈ AI کے تحت 3 بنیادی مقاصد واضح کیے ہیں جو اس تحقیق کو حقیقت پسندانہ بناتے ہیں۔ پہلا مقصد اخلاقی اور سماجی امپیکٹس کی گہرائی کو تسلیم کرنا ہے۔ یعنی AI کے سوسائٹی پر ایفیکٹس؟ ہاں، یہ لوگ صرف یوٹوپیا نہیں بیچ رہے۔ یہ کتاب AI کے پرائیویسی، سیکیورٹی، جاب ڈسپلیسمنٹس اور انسانی حقوق پر پڑنے والے اثرات کے جینیون ہیزرڈز پر تفصیلی بحث کرتی ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا مقصد ظاہر ہے ان لیمیٹیشنز کو ڈیفائن کرنا ہوگا جو ہائپ میں اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ جی ہاں، دوسرا مقصد ہے AI کی طاقت کے ساتھ اس کی خامیوں کو اوپنلی ڈسکس کرنا، تاکہ صرف ہائپ پر نہیں بلکہ حقیقت پر بات ہو۔ ہائپ کہتی ہے کہ AI سب کچھ ٹھیک جانتی ہے، جبکہ اصل میں ایسا نہیں ہے۔ بالکل۔ حقیقت یہ ہے کہ AI ہیلوسینیٹ کرتی ہے، غلط معلومات بہت کانفیڈنس سے پیش کرتی ہے اور ڈیپ فیکس جنریٹ کرتی ہے۔ اس کتاب میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ جب تک Web3 جیسی کرپٹوگرافک ویریفیکیشن لیئرز موجود نہ ہوں جو اوتھینٹک اور AI جنریٹڈ کنٹینٹ میں فرق کر سکیں، تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں ٹیکنالوجیز کا آپس میں جڑا ہونا اتنا ضروری ہے۔ اکیلی AI ٹرسٹ ڈسٹروائے کر سکتی ہے، Web3 اس ٹرسٹ کو واپس لا رہا ہے۔
और इसी में तीसरा मकसद भी छुपा है, एक वसी तर इंटीग्रेटेड मुस्तकबिल का तसव्वुर। इंटीग्रेटेड तसव्वुर से आपकी क्या मुराद है? बियॉन्ड एआई इस सोच को दावत देती है कि एआई को सिर्फ एक अकेली टेक्नोलॉजी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। फ्यूचर किसी एक स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी का नहीं है। एआई, वेब3, स्पेशल कंप्यूटिंग, ये सब आपस में इंटरलिंक होकर ही वैल्यू क्रिएट करेंगे। सही। एक और चीज जो यहाँ क्लियर करना बहुत अहम है, इससे एक अहम सवाल भी पैदा होता है। जी बताएं। हम इस गुफ्तगू में बार बार चैट जीपीटी की टर्म यूज कर रहे हैं और किताब के उन्वान में भी ये शामिल है। तो क्या मुसन्निफीन सिर्फ ओपन एआई की प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं? ये बहुत ज़रूरी टेक्निकल नुक्ता है। इस तहकीक में चैट जीपीटी या जीपीटी का जिक्र सिर्फ ओपन एआई के प्रोडक्ट के लिए नहीं हुआ। तो यहाँ चैट जीपीटी को एक ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। एग्जैक्टली। इन टर्म्स को हर किस्म के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs के लिए एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो किसी कंपनी ने खुद बनाए हों या ओपन सोर्स थर्ड पार्टी हों। सही। यानी इनका मकसद किसी एक ब्रांड की प्रमोशन नहीं, बल्कि जनरेटिव एआई की उस पूरी क्लास को डिस्कस करना है। फील्ड इतनी तेजी से बदल रही है कि कल नए मॉडल्स डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन आर्किटेक्चर सेम रहेगा। बिल्कुल। जो सिनर्जीज और मैकेनिज्म्स इस किताब में डिस्कस हुए हैं वो बदलेंगे नहीं, भले ब्रांड नेम कुछ भी हो। ये क्लियर करना जरूरी था। अगर हम इस गहरे तज्जिए को समेटते हुए बात करें तो एक चीज बहुत वाज़ेह होती है कि हम इंसानी तारीख के एक निहायत पुरजोश और चैलेंजिंग मुकाम पर खड़े हैं। किताब का पैगाम ये है कि टेक्नोलॉजी की इस ताकत को सबकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। और इस तब्दीली को समझना सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या पॉलिसी मेकर्स का काम नहीं है। यानी आम आवाम के लिए भी ये उतना ही जरूरी है। बिलाशुबा। जो लोग इस वक्त ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, ये तब्दीलियां उनके रोजगार, उनकी प्राइवेसी और रोजमर्रा की जिंदगी को लाजमी मुतासिर करेंगी। इस दौर में सरवाइव करने के लिए तनकीदी सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग सबसे बड़ी जरूरत है। वाकई अवेयरनेस ही वो वाहिद ढाल है तो आने वाले वक्त में काम आएगी। और इस सफर को खत्म करने से पहले मैं एक नए और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर गुफ्तगू खत्म करना चाहती हूँ। एक आखिरी फिक्रिया सवाल जो इस सारी बहस से निकलता है। मैं भी सुनना चाहूंगा। हमने इस इक्विलिब्रियम की बात की जहां वेब3 प्राइवेसी देगा और एआई इंटेलिजेंस देगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर एआई मॉडल्स अपनी इंटेलिजेंस मेंटेन रखने के लिए मुसलसल दुनिया भर के ओपन फ्री डेटा पर ट्रेन होने के मोहताज होते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ वेब3 हर इंसान को अपनी डेटा का मुकम्मल कंट्रोल दे देता है। बिल्कुल। तो जब आम और खुला डेटा आहिस्ता आहिस्ता वेब3 के सिक्योर वॉल्ट्स में लॉक होना शुरू हो जाएगा और हर कोई अपना डेटा प्राइवेट कर लेगा, तो क्या मुस्तकबिल में इन मैसिव एआई मॉडल्स के पास ट्रेन होने के लिए मुफ्त और आम मालूमात खत्म हो जाएंगी? ये तो एक मैसिव पैराडॉक्स है ना? क्या एआई की बेपनाह तरक्की वेब3 की आज़ादी और ओनरशिप की मजबूत दीवारों से टकराकर रुक जाएगी, या फिर इन मॉडल्स को नया ट्रेनिंग डेटा हासिल करने के लिए लोगों को मुआवजा देना पड़ेगा? सोचने की बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस रेवोल्यूशन के आखिरी नतीजे पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है और हम सबको इस पर गहराई से सोचना चाहिए। अगर पॉडकास्ट सुनते सुनते आपका दिमाग हाँ यार ये तो कमाल का कंटेंट है कह रहा है, तो भाई फिर लाइक जरूर करो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और हाँ सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, वरना अगली दफा ये इल्म का खजाना मिस भी हो सकता है। तो डायरेक्ट शुरू करते हैं पार्ट 1, फंडामेंटल्स ऑफ चैट जीपीटी, वेब3 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। अच्छा पार्ट है ये। हाँ, देखें ये हिस्सा जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी और वेब3 की बुनियादी बातों को समझने के लिए एक बेहतरीन खाका पेश करता है। इसका असर और टोन बहुत मालूमाती और मुस्तकबिल की तरफ इशारा करने वाला है। बेसिकली ये सेक्शन सुनने वालों को तैयार करता है कि वो इन तकनीकी तब्दीलियों के असरात को ठीक से समझ सकें। एग्जैक्टली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1, ओवरव्यू ऑफ चैट जीपीटी, वेब3 एंड न्यू बिजनेस लैंडस्केप। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हाँ जरूर।
سب سے پہلے تو یہ سمجھنا لازمی ہے کہ یہ جو جنریٹو اے آئی ہے نا، یہ عام اے آئی سے کیسے مختلف ہے، کیونکہ لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں لوگ، انہیں لگتا ہے دونوں سیم چیز ہے۔ ہاں، تو جب ہم عام اے آئی کی بات کرتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک فاسٹ فوڈ چین کے ملازم کا خیال آتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اسے ایک طے شدہ ریسیپی دی گئی ہے نا، وہ بس اسی پر عمل کرے گا۔ اگر اسے برگر بنانا سکھایا گیا ہے تو وہ اسے برگر ہی بنائے گا۔ صحیح، بالکل ٹھیک مثال ہے، وہ رولز کے مطابق چلے گا۔ لیکن یہ جو جین اے آئی یا جنریٹو اے آئی ہے، یہ ایسا نہیں لگتا۔ یہ بالکل ایک ایسے ماہر باورچی یا ماسٹر شیف کی طرح محسوس ہوتا ہے، جو اپنی ریسیپیز خود بناتا ہے۔ ایگزیکٹلی، جو صرف لکھی ہوئی ریسیپی پر عمل نہیں کرتا بلکہ مختلف اجزاء یا انگریڈینٹس کو اتنی گہرائی سے سمجھتا ہے کہ وہ بالکل نئے ذائقے اور ڈشز ایجاد کر لیتا ہے۔ یہ صرف رولز پر کام نہیں کرتا، نیا مواد تخلیق کرتا ہے۔ واٹس فیسنیٹنگ ہیئر اس کے یہ ماسٹر شیف راتوں رات نہیں بنتا، اس کا ایک لمبا سفر رہا ہے۔ اگر ہم 2018 میں دیکھیں، جب GPT-1 متعارف ہوا تھا تو وہ صرف ایک ابتدائی تجربہ تھا۔ ہاں، اس وقت تو وہ بس تھوڑی بہت زبان سمجھتا تھا۔ بالکل، پھر اس کے بعد GPT-2 اور GPT-3 آئے جنہوں نے اس صلاحیت کو تھوڑا وسیع کیا، لیکن جو اصل انقلاب تھا نا وہ 2022 میں چیٹ GPT کی شکل میں سامنے آیا۔ واہ، اور پھر 2023 میں GPT-4 نے اسے مزید آگے بڑھایا۔ صحیح۔ لیکن اس عظیم کامیابی کے پیچھے ٹیکنالوجی کیا تھی؟ اصل میں اس کے پیچھے ایک انتہائی اہم تکنیک ہے جسے PPO کہتے ہیں، یعنی پروکسیمل پالیسی آپٹیمائزیشن۔ یہ PPO تو سننے میں تھوڑا تکنیکی اور مشکل سا لفظ لگ رہا ہے۔ مشکل لگتا ہے، لیکن اسے آسان لفظوں میں انسانی فیڈ بیک کے ذریعے سکھانے کا نظام کہہ سکتے ہیں، یعنی اے آئی کو ٹرین کیا گیا انسانی اساتذہ کی مدد سے۔ اچھا، مطلب جیسے استاد شاگرد کو سکھاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی کینیا میں انہوں نے ورکرز کی خدمات حاصل کی۔ ان کینین ورکرز نے اے آئی کو محفوظ بنانے کے لیے ہارمفل یا نقصان دہ کانٹینٹ کو لیبل کیا تاکہ اے آئی کو سمجھ آئے کہ کیا مناسب ہے اور کیا نہیں۔ واو، یعنی اس میں انسانی محنت اتنی زیادہ شامل تھی۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، ہاں جی پوچھئے۔ دیکھیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اے آئی نیا مواد تخلیق کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، لیکن تکنیکی طور پر کیا واقعی اے آئی سوچ رہا ہے یا پھر یہ صرف اپنے پاس موجود ڈیٹا کے مطابق اگلا لفظ یعنی نیکسٹ ورڈ گیس یا پریڈکٹ کر رہا ہے؟ یہ بہت کامن سوال ہے اور اس کا جواب تھوڑا ٹرکی ہے۔ تکنیکی سطح پر دیکھا جائے تو ہاں، اے آئی واقعی میں صرف اگلا لفظ ہی پریڈکٹ کر رہا ہے۔ اچھا، تو پھر یہ اتنا عقل مند کیسے لگتا ہے؟ واٹس فیسنیٹنگ ہیئر اس کے اے آئی کی یہ بیسک ٹیکنیک یعنی اگلا لفظ گیس کرنا فرسٹ پرنسپلز تھنکنگ کی بنیاد پر اسے اتنا عقل مند بنا رہی ہے کہ یہ اچانک AGI یعنی آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس جیسی صلاحیتیں پیدا کر رہا ہے۔ واقعی صرف نیکسٹ ورڈ پریڈکٹ کرنے سے؟ ہاں، کیونکہ جب وہ اربوں خربوں دفعہ یہ عمل دہراتا ہے نا تو وہ صرف گرامر یا رولز نہیں رٹتا، وہ کامن سینس اور ریزننگ بھی دکھا رہا ہوتا ہے، وہ دنیا کے اصول سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اوہ واو، اگر یہ کامن سینس دکھا رہا ہے تو معیشت پر تو اس کا اثر بہت گہرا ہوگا پھر۔ بہت گہرا اثر ہے۔ دیکھیں، معیشت کا پورا نظام بدل رہا ہے۔ اب تک جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں تھیں جیسے اوبر یا امیزون، وہ پلیٹ فارم اکانومی کے اصول پر چل رہی تھیں۔ ہاں، جہاں پلیٹ فارم فراہم کیا اور منافع کمایا۔ بالکل، لیکن اب ہم تیزی سے انٹیلیجنس اکانومی میں تبدیل ہو رہے ہیں، جہاں اصل سرمایہ یا کیپٹل ڈیٹا ہے، ڈیٹا ہی نیا سرمایہ ہے۔ صحیح، یہ تو کافی بڑی تبدیلی لگ رہی ہے۔ جابز پر کیا اثر پڑے گا اس کا؟ اس کتاب میں گولڈمین سیکس کی رپورٹ کا ذکر ہے جو بتاتی ہے کہ اے آئی تقریباً 300 ملین جابز کو متاثر کر سکتا ہے۔ 300 ملین، یہ تو ایک بہت ہی بڑا عدد ہے نا؟ لیکن اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ ساتھ ہی یہ گلوبل GDP میں 7% کا اضافہ بھی لا سکتا ہے۔ یہ نئے کاروبار اور ایفیشنسی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ لیکن مسائل بھی تو آ رہے ہیں نا اس کے ساتھ۔ مجھے یاد ہے اٹلی نے چیٹ GPT پر عرضی بین لگا دیا تھا۔
ہاں، اپریل 2023 میں ایسا ہی ہوا تھا، پرائیویسی کنسرنز کی وجہ سے۔ اور ایلون ماسک اور سٹیو ووزنیاک کی طرف سے ایک خط بھی آیا تھا نا، جس میں انہوں نے اے آئی ڈیولپمنٹ کو 6 مہینے کے لیے روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔ دیکھیں، ہم یہاں کسی کی حمایت نہیں کر رہے، ہم بالکل غیر جانبدار ہیں اس معاملے میں، بس حقائق بتا رہے ہیں۔ بالکل، ہم بس رپورٹ کر رہے ہیں کہ مسائل تو ہیں، جیسے کاپی رائٹ کا مسئلہ، ڈیپ فیکس اور ڈیٹا پرائیویسی۔ تو اس کتاب کے حساب سے ان مسائل کا حل کیا ہے پھر؟ کتاب وضاحت کرتی ہے کہ اے آئی کے ان تمام مسائل کا بہترین حل ویب 3 کی ڈی سینٹرلائزیشن اور بلاک چین ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ویب 3 کیسے مدد کرے گا؟ کیونکہ ویب 3 اور بلاک چین پر ہر ڈیٹا انٹری کا ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے جو بدلا نہیں جا سکتا، تو آپ آسانی سے ٹھیک پتہ لگا سکتے ہیں کہ اے آئی نے ڈیٹا کہاں سے لیا، کس کا کاپی رائٹ تھا اور کیا وہ اصلی ہے یا ڈیپ فیک۔ صحیح، یہ تو واقعی ایک سالڈ حل لگ رہا ہے۔ تو یہاں چیپٹر 1 ختم ہوتا ہے، اب بڑھتے ہیں چیپٹر 2 کی طرف۔ چلیے بڑھتے ہیں۔ چیپٹر 2، چیٹ جی پی ٹی، انسائڈ اینڈ امپیکٹ آن بزنس آٹومیشن۔ ہیئرز ویئر اٹ گیٹس ریئلی انٹرسٹنگ۔ ہاں، یہ میرا فیوریٹ حصہ ہے کیونکہ ہم دماغ کے اندر جھانکیں گے۔ بالکل، اس حصے میں ہم اے آئی کے دماغ یعنی نیورل نیٹ ورکس کی ورکنگ پر بات کریں گے، لیکن اسے تھوڑا آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا اسے ایک بڑی کارپوریٹ کمپنی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اچھا، کیسے کام کرے گی یہ کمپنی؟ صحیح، ان کا کام ہے صرف ڈیٹا جمع کرنا اور اوپر بھیج دینا۔ پھر یہ ڈاٹا جاتا ہے بیچ والے مینیجرز کے پاس، جنہیں نیورل نیٹ ورکس میں ہڈن لیئرز کہا جاتا ہے، جو اس ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں اور اس میں سے کام کی چیزیں نکالتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور آخر میں سب سے اوپر سی ای او بیٹھا ہے، جسے ہم آؤٹ پٹ لیئر کہتے ہیں۔ وہ سی ای او ان تمام مینیجرز کی معلومات کا تجزیہ کر کے فائنل فیصلہ کرتا ہے۔ بہت اچھی مثال ہے، اور اس میں ایکٹیویشن فنکشنز اور ویٹس کا بھی ذکر ہے نا؟ ہاں، ویٹس طے کرتے ہیں کہ سی ای او کس مینیجر کی بات کو کتنی اہمیت دے گا، اور ایکٹیویشن فنکشن وہ بیریئر ہے جو طے کرتا ہے کہ بات سی ای او تک پہنچانی بھی ہے یا نہیں۔ اگر ہم اس کو بڑے پکچر سے کنیکٹ کریں تو ہمیں ٹرانسفارمر آرکیٹیکچر کو سمجھنا ہوگا۔ نیورل نیٹ ورکس تو پرانے ہیں، لیکن اصل جادو اس ٹرانسفارمر آرکیٹیکچر کا ہے۔ اچھا، اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ اس میں ایک تکنیک ہے جسے سیلف اٹینشن کہتے ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ دماغ کو پورے جملے کا سیاق و سباق یا کانٹیکسٹ ایک ہی جھلک میں سمجھ آ جائے، بجائے اس کے کہ وہ ایک لفظ پر غور کرے۔ ویٹ، مطلب وہ ایک ساتھ سارا جملہ پڑھ لیتا ہے جیسے ہم انسان پڑھتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی۔ پرانے ماڈلز ایک لفظ پڑھتے تھے، لیکن سیلف اٹینشن سے اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کس لفظ کا لنک کس کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر وہ سب ایک ساتھ پڑھتا ہے تو اسے ترتیب کیسے یاد رہتی ہے؟ اس کے لیے پوزیشنل انکوڈنگز استعمال ہوتی ہیں۔ یہ اصل میں سائنوسوئیڈل فنکشنز ہیں، میتھمیٹیکل لہریں ہیں جو الفاظ کو ایک ریدمک آرڈر میں رکھتی ہیں، اور پھر سافٹ میکس فنکشن کام آتا ہے۔ یہ سافٹ میکس فنکشن کیا کرتا ہے؟ یہ ان ساری پیچیدہ کیلکولیشنز کو پرسنٹیجز یا پروبیبلٹیز میں بدل دیتا ہے تاکہ اے آئی طے کر سکے کہ اگلا سب سے مناسب لفظ کون سا ہونا چاہیے۔ واو، میتھمیٹکس کا پورا ایک نظام ہے اس کے پیچھے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، اگر یہ صرف ایک لینگویج ماڈل ہے جو صرف الفاظ اور پروبیبلٹی سمجھتا ہے، تو پھر یہ ٹیکسٹ پڑھ کر ڈیلی جیسی تصویریں کیسے بنا لیتا ہے؟ لفظ اور تصویر کا کنیکشن کیسے بنتا ہے؟ یہ سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بالکل مختلف پروسیس ہے جسے ڈیفیوژن ماڈلز کہتے ہیں۔ ڈیفیوژن ماڈلز یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسے سیکھتے ہیں کہ شروع میں ایک صاف تصویر لی جاتی ہے اور اس میں آہستہ آہستہ نوائز یعنی خلل شامل کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ تصویر بالکل دھندلی نہ ہو جائے۔ اچھا، اور اے آئی کا اس میں کیا کام ہے؟ اے آئی کا کام اس عمل کو ریورس کرنا ہے۔ وہ اس نوائز کو قدم بقدم ختم کر کے اصل تصویر کو واپس لانا سیکھتا ہے۔ تو جب آپ اسے کوئی ٹیکسٹ پرومپٹ دیتے ہیں تو وہ بالکل شور یا نوائز والی اسکرین سے سٹارٹ کرتا ہے۔ اوہ،
اور پھر لفظوں کی بنیاد پر اس نوائز کو ہٹا کر ایک نئی تصویر تخلیق کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی جیسے پتھر تراش کر مورتی بنائی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی اے آئی نوائز کو مٹا کر تصویر تراشتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، اگر ہم آٹومیشن اور کاروبار کی طرف واپس آئیں تو اوپن اے آئی کی اے پی آئیز اور پلگنز کا بڑا چرچا ہے۔ ان کا موازنہ ایپل ایپ سٹور سے کیا گیا ہے نا کتاب میں؟ جی کیا گیا ہے، لیکن پلگنز کیوں ایپل ایپ سٹور سے بھی بڑی تبدیلی ہیں، یہ سمجھنا اہم ہے۔ کیوں؟ ان میں کیا خاص بات ہے؟ کیونکہ یہ اے پی آئیز کو آپس میں جوڑ کر خود کاریاں یعنی آٹونومس ایجنٹس بناتے ہیں، جیسے آٹو جی پی ٹی کا ذکر ہے۔ آٹو جی پی ٹی مطلب جو خود سے سارا کام کر لیں؟ بالکل، آپ بس ایک مقصد بتائیں، جیسے چھٹیوں کا پلان، آٹو جی پی ٹی خود فلائٹس ڈھونڈے گا، ریٹس چیک کرے گا اور بکنگ کر دے گا۔ واو، یعنی مکمل ڈیلیگیشن۔ یہ تو اے آئی جی سی یعنی اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ سے بھی آگے کی بات لگ رہی ہے۔ ہاں، اب ہم اے آئی جی ایکس کے نئے کانسیپٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اے آئی جی ایکس یعنی اے آئی جنریٹڈ ایوری تھنگ۔ اے آئی جنریٹڈ ایوری تھنگ، اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں اے آئی جی ایل ہے، یعنی اے آئی جنریٹڈ لونز، جہاں اے آئی خود چیک کر کے لونز پاس کر رہا ہے، اور اے آئی جی ٹی یعنی اے آئی جنریٹڈ ٹرانزیکشنز، جہاں عالی پیمانے پر ٹرانزیکشنز خود پروسیس ہو رہی ہیں انسانی مداخلت کے بغیر۔ یہ تو سچ میں کاروبار کی بنیاد ہی بدل کر رکھ دے گا۔ بالکل، ہر طریقہ بدل جائے گا۔ تو یہاں چیپٹر 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب صرف دستاویز یا ای میل لکھنے کا ٹول نہیں رہا۔ نہ، بالکل نہیں، یہ بہت وسیع ہو چکا ہے۔ ہاں، یہ کاروبار، سرمایہ کاری اور آٹومیشن کا ایک نیا انجن ہے۔ سی ای او سے لے کر عام افراد دونوں کو اس نئی رویے اور تبدیلی کے ساتھ لازمی قدم ملانا ہوگا، ورنہ پیچھے رہ جائیں گے۔ صحیح کہا، اڈیپٹ کرنا لازمی ہے اس انٹیلیجنس اکانومی میں۔ بالکل۔ آخر میں ہم سننے والوں کے لیے ایک فکر انگیز اور گہری بات چھوڑنا چاہتے ہیں جو اس پوری بحث سے منسلک ہو۔ ہاں، دیکھیں، آج کے مطالعے کے بعد ذرا اس بات پر غور کریں سننے والوں۔ اگر ویب 3 اور بلاک چین بالکل ٹھیک ٹریک کر سکتے ہیں کہ اے آئی کو سکھانے کے لیے کس کا ڈیٹا استعمال ہوا ہے، اور اگر وہی اے آئی اے جی ایکس کے ذریعے کل کو ایک بالکل نئی اور منافع بخش آئی ٹی کمپنی خود بنا لے۔ ایگزیکٹلی، تو اس کمپنی کا اصلی مالک کون ہوگا؟ وہ اے آئی جس نے کمپنی بنائی، یا وہ شخص جس نے اسے پرومپٹ لکھا، یا پھر وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جن کا ڈیٹا اے آئی نے سیکھنے کے لیے استعمال کیا تھا؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو دماغ کو گھما دیتا ہے نا؟ یہ سوال مستقبل کے قوانین اور کاروبار دونوں کو ہلا کر رکھ دے گا۔ تو سننے والوں، آپ اس پر مزید تحقیق کریں اور سوچیں۔ پارٹ 2، ایپلیکیشنز آف چیٹ جی پی ٹی ان ڈائیورس فیلڈز ان انٹیگریشن ود ویب 3۔ یعنی مختلف شعبوں میں چیٹ جی پی ٹی کے اطلاقات اور ویب 3 کے ساتھ اس کا ملاپ۔ یہ حصہ بنیادی طور پر اس بارے میں ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کس طرح اپنی بہترین کارکردگی کے ساتھ ویب 3 کی غیر مرکزی دنیا سے ٹکرا رہا ہے۔ اس کا لہجہ کافی فیوچرسٹک یا مستقبل بین سا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری روزمرہ زندگی کے انتہائی قریب بھی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ جدت کس طرح ایک عملی شکل اختیار کر رہی ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے پہلے باب کی طرف، چیپٹر 3، چیٹ جی پی ٹی اینڈ ویب 3 ایپلیکیشنز۔ تو باب 3 میں چیٹ جی پی ٹی اور ویب 3 کی ایپلیکیشنز پر بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ہم بار بار ویب 3 کا نام سنتے ہیں۔ ویب 3 اصل میں ایک ایسا انٹرنیٹ ہے جہاں کوئی درمیانی آدمی، مطلب کوئی مڈل مین نہیں ہوتا۔ بالکل، کوئی بینک یا بڑی کمپنی آپ اور آپ کے ڈیٹا کے درمیان نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اب فرض کریں کہ آپ ایک بہت بڑی عالمی سوسائٹی کا حصہ ہیں جہاں ہر شخص کے پاس اس عمارت کی ایک اینٹ کی ملکیت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس عمارت کا کھاتا اور اس کے چلانے کے اصول ایک ایسی پیچیدہ اور اجنبی کوڈنگ زبان میں لکھے گئے ہیں جو عام انسان کی سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ ہاں، اور وہیں پر لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ ہر کوئی تو پروگرامر نہیں ہوتا نا۔ بالکل، اور یہیں پر چیٹ جی پی ٹی داخل ہوتا ہے۔ اسے یوں سمجھے کہ چیٹ جی پی ٹی وہ ماہر اور دو لسانی اکاؤنٹنٹ ہے جو اس پیچیدہ کوڈ کو سیکنڈوں میں پڑھتا ہے اور آپ کی مادری زبان میں آپ کو فوراً بتا دیتا ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ زبردست! یہ ایک بہت ہی عمدہ مثال ہے۔ اگر ہم اسے عملی شکل میں دیکھیں تو ویب 3 کی دنیا میں دو تصورات بہت عام ہیں۔
ایک ہے ڈیسینٹرلائزڈ فائنانس، جسے ہم DeFi بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے اسمارٹ کانٹریکٹس۔ اچھا، ڈی فائی کو اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں تو یہ بینک کے بغیر بینکاری ہے، ٹھیک؟ 100% درست۔ اگر آپ کو قرض چاہیے تو آپ کسی مینیجر کے پاس نہیں جاتے، اس کی جگہ ایک کوڈ آپ کو قرض دیتا ہے، اور وہ کوڈ ہی اسمارٹ کانٹریکٹ کہلاتا ہے۔ یہ بالکل ایک خودکار مشین کی طرح ہے، جس میں آپ سکے ڈالتے ہیں اور پروڈکٹ خود بخود باہر آ جاتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ اسمارٹ کانٹریکٹس سولیڈٹی جیسی بہت مشکل پروگرامنگ زبانوں میں لکھے جاتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، اصل مسئلہ وہی تھا، اور چیٹ GPT نے کیا کیا ہے کہ اس نے ان معاہدوں کو عام زبان میں سمجھنا اور لکھنا ممکن بنا دیا ہے۔ اب ایک عام انسان بھی چیٹ GPT سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے سمجھاؤ اس معاہدے میں کیا لکھا ہے، یا مجھے ایک ایسا معاہدہ لکھ کر دو جو اس وقت کام کرے جب فلاں شرط پوری ہو۔ یہ تو واقعی بہت سہولت والی بات ہے، لیکن ذرائع میں DAO یعنی ڈی سینٹرلائزڈ آٹونومس آرگنائزیشنز کا بھی ذکر ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، ایک کمپنی یا تنظیم کسی CEO یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ یہ میکینزم کام کیسے کرتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ DAO بنیادی طور پر ایک ایسی تنظیم ہے جس کے تمام اصول اور قواعد انہی اسمارٹ کانٹریکٹس میں کوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں واقعی کوئی ایک باس نہیں ہوتا۔ تو پھر فیصلے کون کرتا ہے؟ تنظیم کے ممبران کرتے ہیں، ان سب کے پاس ڈیجیٹل ٹوکنز ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر فنڈز کہاں خرچ کرنے ہیں یا نئی پروڈکٹ کیسی ہونی چاہیے، تو ٹوکن رکھنے والے لوگ اس پر ووٹ دیتے ہیں۔ فیصلے کو نافذ کر دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب سوچیں کہ اس پورے نظام میں چیٹ GPT کیا کر رہا ہے؟ وہ ممبران کو ان پیچیدہ تجویز کا خلاصہ بنا کر دے رہا ہے، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ وہ کس چیز پر ووٹ دے رہے ہیں، ورنہ تو کوئی سمجھ ہی نہ پائے۔ زبردست، یعنی وہ پورے عمل کو شفاف اور قابل فہم بنا رہا ہے۔ یہ تو ایک عام انسان کے لیے بہت بڑی طاقت ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ رشتہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف چیٹ GPT ہی Web3 کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، Web3 بھی AI کے سب سے بڑے مسائل حل کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ کیا آپ اس پر تھوڑی اور روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم آج کی مصنوعی ذہانت کو دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ نظر آتا ہے کہ اس پر چند ارب پتی کمپنیوں کا قبضہ ہے۔ سارا ڈیٹا اور ساری کمپیوٹنگ پاور ان کے پاس ہیں۔ Web3 اس اجارہ داری کو توڑ رہا ہے۔ لیکن کیا ہم واقعی اتنے بڑے AI ماڈلز کو عام کمپیوٹرز پر چلا سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے ان کے لیے تو بہت بھاری قسم کے سرورز چاہیے ہوتے ہیں۔ بالکل چلا سکتے ہیں، اور یہی Web3 کا کمال ہے۔ ذرائع میں سنگولیرٹی نیٹ اور ایک مشہور ہیومنوئڈ روبوٹ سوفیا کی مثال دی گئی ہے۔ سنگولیرٹی نیٹ دراصل ایک غیر مرکزی پلیٹ فارم ہے۔ اچھا، تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا میکانزم ایسے کام کرتا ہے کہ فرض کریں لاہور، نیو یارک، ٹوکیو میں ہزاروں لوگوں کے پاس اچھے گرافک کارڈز والے کمپیوٹر موجود ہیں جو رات کے وقت استعمال نہیں ہوتے۔ وہ لوگ اپنے ان کمپیوٹرز کی طاقت کو سنگولیرٹی نیٹ پر کرائے پر دے سکتے ہیں۔ واہ، یعنی یہ نیٹ ورک ان ہزاروں کمپیوٹرز کی طاقت کو ملا کر ایک بہت بڑا سپر کمپیوٹر بنا دیتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور پھر اس طاقت کو AI ماڈلز کو ٹرین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے کمپیوٹر کی طاقت دی ہوتی ہے انہیں بدلے میں کرپٹو ٹوکنز مل جاتے ہیں۔ اس طرح AI کی ترقی کسی ایک کمپنی کے ہاتھ میں نہیں رہتی، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ واقعی ٹیکنالوجی کو جمہوری بنانے کا ایک شاندار طریقہ ہے، اور اس کے اطلاقات تو اور بھی دلچسپ ہیں۔ ذرائع میں میٹاورس کے حوالے سے جو کیس سٹڈیز ہیں وہ تو سچ میں کسی سائنس فکشن فلم کا منظر لگتی ہیں۔ ہاں، وہاں تو تخلیقی صلاحیتوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جیسے خان اکیڈمی کا AI ٹیوٹر خان میگو، یہ صرف ایک عام چیٹ باٹ نہیں ہے جو بس آپ کو سیدھا جواب دے دے، بلکہ یہ طالب علم کو بالکل ایک حقیقی استاد کی طرح سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اسے قدم بقدم گائیڈ کرتا ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ انوکھی مثال کیرن مارجری کی ہے، جو ایک سنیپ چیٹ سٹار ہیں۔ ہاں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ انہوں نے اپنی آواز، شخصیت اور یادداشت کا ایک AI کلون بنایا جو ایک ورچوئل گرل فرینڈ کے طور پر کام کرتا ہے۔ مطلب یہ تو ایک بالکل ہی مختلف سطح کی بات ہے۔ جی ہاں، اور روایتی چیٹ باٹس اور ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ میٹاورس میں جب لارج لینگویج ماڈلز کو وائس سنتھسس اور مسلسل یادداشت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو وہ ایک ڈیجیٹل انسان بن جاتے ہیں۔ مطلب
وہ آپ کی پچھلی باتیں یاد رکھتے ہیں؟ 100%. آپ ان سے بات کرتے ہیں، وہ آپ کی پچھلی باتیں یاد رکھتے ہیں اور آپ کے موڈ کے مطابق جواب دیتے ہیں. یہ ورچوئل دنیا میں ذاتی نوعیت کے تجربات کی ایک بالکل ہی نئی سطح ہے. میں آپ کی یہ ساری باتیں سمجھ رہی ہوں اور یہ بہت پرکشش بھی ہیں، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. اگر ہم ایک ایسے نیٹ ورک کی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی ایک مالک نہیں ہے، کوئی مرکزی کنٹرول نہیں ہے، تو کیا ہم ایک بہت بڑا خطرہ مول نہیں لے رہے؟ آپ کا اشارہ سیکیورٹی اور بھروسے کی طرف ہے، رائٹ؟ بالکل. میرا مطلب ہے ویب 3 میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی خرابی آ جائے تو پلمبنگ کون ٹھیک کرے گا؟ اگر یہ ڈی سینٹرلائزڈ اے آئی غلط معلومات، جسے ہم ہذیان یا ہلوسینیشن کہتے ہیں، وہ پھیلانا شروع کر دے تو اسے روکے گا کون؟ چونکہ کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے جہاں ہم شکایت کر سکیں، تو کیا یہ نیٹ ورک ہیکرز اور غلط ڈیٹا کے آگے بے بس نہیں ہو جائے گا؟ یہ ایک انتہائی اہم اور منطقی اعتراض ہے جس پر ذرائع میں بھی گہری بحث کی گئی ہے. جب کوئی مرکزی اتھارٹی نہیں ہوتی تو بھروسہ، یا جسے ہم ٹرسٹ کہتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. تو پھر اس کا حل کیا نکالا گیا ہے؟ اس کا تکنیکی حل بلاک چین پر مبنی ساکھ کے نظام یا ریپوٹیشن سسٹمز میں موجود ہے. یہ ساکھ کا نظام عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے؟ مجھے تھوڑا آسان زبان میں سمجھائیں. اس کو ایک طرح کے مالیاتی انعام اور سزا کے نظام کے طور پر دیکھیں. جب کوئی اے آئی ماڈل یا ڈیٹا فراہم کرنے والا شخص اس نیٹ ورک پر اپنی معلومات دیتا ہے تو اسے کچھ ٹوکنز بطور ضمانت رکھنے پڑتے ہیں. ہم اسے سٹیکنگ کہتے ہیں. اچھا، یعنی وہ اپنا کچھ پیسہ یا ٹوکنز داؤ پر لگا رہا ہوتا ہے؟ بالکل. اب نیٹ ورک میں موجود دیگر خودکار سسٹمز اس دی گئی معلومات کی توثیق کرتے ہیں. اگر وہ ماڈل درست معلومات دیتا ہے تو بلاک چین پر اس کی ساکھ کا سکور بڑھ جاتا ہے اور اسے مزید انعام ملتا ہے. اور اگر وہ جھوٹ بولے یا غلط ڈیٹا دے تو؟ نت کے طور پر رکھے گئے ٹوکنز ضبط کر لیے جاتے ہیں. اسے تکنیکی زبان میں سلیشنگ کہتے ہیں. چونکہ بلاک چین کا ڈیٹا ناقابل تغیر ہوتا ہے، یعنی اسے مٹایا یا بدلا نہیں جا سکتا، اس لیے ہر اے آئی ماڈل کا ایک مستقل اور شفاف ریکارڈ بن جاتا ہے. واہ، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی خراب ماڈل زیادہ دیر تک نیٹ ورک پر زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ اسے معاشی نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ تو واقعی ایک زبردست خود مختار مدافعتی نظام کی طرح کام کرتا ہے جو خود کو صاف رکھتا ہے. That wraps up chapter 3. Now let's move on to chapter 4. بالکل. اور میرے خیال میں اگلا حصہ اس سے بھی زیادہ پریکٹیکل ہونے والا ہے. جی، چیپٹر 4 چیٹ جی پی ٹی ان پروڈکٹ مینجمنٹ. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ اب ہم انٹرنیٹ کی گہرائیوں اور تکنیکی پیچیدگیوں سے نکل کر روزمرہ کے کاروباری معاملات کی طرف آ رہے ہیں. صحیح. یعنی اب ہم ان چیزوں پر بات کریں گے جو عام انسان بازار میں دیکھتا ہے یا استعمال کرتا ہے. بالکل. ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ اگر ویب 3 اور اے آئی مل کر طاقت عام لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں تو اس سے وہ طریقہ کار کیسے بدل رہا ہے جس سے کمپنیاں وہ پروڈکٹس بناتی ہیں جو ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں. پروڈکٹ مینجمنٹ اگر ہم روایتی طور پر دیکھیں تو ایک ایسا شعبہ رہا ہے جہاں بہت زیادہ دستی تحقیق ہوتی تھی. مطلب صارفین کے رجحانات کا طویل تجزیہ اور بڑی بڑی اسپریڈ شیٹس کا استعمال ہوتا تھا. ہاں، پروڈکٹ مینیجر کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اندازہ لگائے کہ گاہک کیا چاہتا ہے اور پھر اس کے مطابق چیز بنائے. ایگزیکٹلی. لیکن اب اے آئی اس اندازے کے عمل کو ایک بالکل ہی درست سائنس میں بدل رہا ہے. اب تکے لگانے کی ضرورت کم ہو گئی ہے. بالکل. اور مجھے ذرائع میں موجود ناسا کی کیس سٹڈی نے بہت متاثر کیا. ناسا اے آئی کا استعمال کر کے خلائی ہارڈ ویئر ڈیزائن کر رہا ہے جس کا نام انہوں نے ڈیپ اسپیس مینوفیکچرنگ رکھا ہے. لیکن یہ ہوتا کیسے ہے؟ کیا اے آئی خود سے اسکرین پر ڈرائنگ شروع کر دیتا ہے؟ نہیں، یہ اتنا بھی سیدھا نہیں ہے. یہ ایک خاص طریقہ کار کے تحت ہوتا ہے جسے جنریٹیو ڈیزائن کہتے ہیں. ایک انسان یا انجینئر اے آئی کو صرف پیرامیٹرز یا شرائط دیتا ہے. شرطیں کیسی؟ مطلب کس قسم کی ہدایات؟ وہ بتاتا ہے کہ یہ پرزہ کتنا وزن سہار سکے گا، اسے کتنے 100 ڈگری درجہ حرارت میں کام کرنا ہے اور اس کے جڑنے کے کتنے پوائنٹس ہوں گے. اے آئی ان شرائط کو لیتا ہے اور سیکنڈوں میں ہزاروں مختلف ڈیزائن بناتا ہے اور ساتھ ہی ان کا ورچوئل ٹیسٹ بھی کر لیتا ہے. واہ! اور وہ جو حتمی ڈیزائن پیش کرتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ آخر میں وہ جو پرزہ پیش کرتا ہے وہ اکثر دیکھنے میں کسی روایتی پرزے جیسا نہیں ہوتا.
بلکہ وہ کسی خلائی مخلوق کی ہڈی یا نامیاتی ساخت جیسا لگتا ہے، لیکن ریاضیاتی طور پر وہ وزن میں انتہائی ہلکا اور مضبوط ترین ہوتا ہے۔ یعنی انسان نے صرف اپنا مقصد بتایا اور اے آئی نے وہاں تک پہنچنے کا راستہ خود تلاش کر لیا۔ دوسری طرف فیشن کی دنیا میں بھی اسپرے گراؤنڈ کے ڈیزائنر ٹم فو کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ فیشن اور اے آئی کا ایک زبردست ملاپ ہے۔ بالکل، انہوں نے ٹیکسٹ سے امیج بنانے والے اے آئی کا استعمال کر کے اسٹریٹ ویئر اور کپڑے ڈیزائن کیے۔ انہوں نے اے آئی کو ہدایات دیں کہ ایسا لباس بناؤ جس میں عملی افادیت بھی ہو، اور اے آئی نے ایسے کپڑے ڈیزائن کر دیے جن میں پنکھے اور دیگر جدید فیچرز شامل تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اے آئی صرف خلائی راکٹوں کے لیے نہیں بلکہ تخلیقی کاموں کے لیے بھی زبردست ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ تخلیق اور جدت صرف ظاہری ڈیزائن تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ان بنیادی فریم ورکس تک پہنچ چکی ہے جن کی بنیاد پر کمپنیاں چلتی ہیں۔ ذرائع میں پروڈکٹ مینجمنٹ کے 3 انتہائی اہم فریم ورکس کا ذکر ہے: JTBD، رائس اور پائریٹ میٹرکس۔ ہاں، پائریٹ میٹرکس جسے ہم AARRR بھی کہتے ہیں۔ مجھے اس پائریٹ میٹرکس کے بارے میں تھوڑا اور بتائیں، کیونکہ یہ نام بہت دلچسپ ہے۔ اے آئی اس میں کیسے کام کرتا ہے؟ AARR دراصل ان 5 مراحل کا نام ہے جن سے گزر کر کوئی شخص کسی پروڈکٹ کا پکا گاہک بنتا ہے۔ پہلا A ہے ایکوزیشن، یعنی گاہک کو لانا کیسے ہے۔ اچھا، اور پھر جب گاہک آ جاتا ہے تو اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا R ہے ایکٹیویشن، یعنی جب وہ پہلی بار پروڈکٹ استعمال کرے تو اس کا تجربہ کتنا اچھا ہو۔ پھر پہلا R آتا ہے ریٹینشن، یعنی گاہک کو واپس کیسے لانا ہے اور اسے چھوڑ کر جانے سے کیسے روکنا ہے۔ اور باقی 2 R کیا ہیں؟ دوسرا R ہے ریفرل، یعنی وہ گاہک دوسروں کو کیسے بتائے گا۔ اور آخری R ہے ریونیو، یعنی اس سب سے کمائی کیسے ہوگی۔ اب اس کو ایک ایسی بالٹی کی طرح سمجھیں جس میں سوراخ ہیں۔ صحیح، یعنی جہاں سے گاہک گر رہے ہوتے ہیں یا پروڈکٹ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، روایتی طور پر ایک پروڈکٹ مینیجر کو ہفتوں لگ جاتے ہیں یہ ڈھونڈنے میں کہ کس مرحلے پر گاہک بالٹی سے باہر گر رہا ہے، کیا ایکٹیویشن میں مسئلہ ہے یا ریٹینشن خراب ہے۔ اور چیٹ GPT اس میں کیا آسانی پیدا کرتا ہے؟ صارفین کے ڈیٹا پوائنٹس، ان کے کلکس اور ان کے فیڈ بیک کو ایک لمحے میں پڑھتا ہے اور فوراً بتا دیتا ہے کہ آپ کے گاہک ایکوزیشن سے تو آ رہے ہیں، لیکن ایکٹیویشن کے مرحلے پر ایپ کا انٹرفیس مشکل ہونے کی وجہ سے 40% لوگ واپس جا رہے ہیں۔ یہ تو وہ بصیرت ہے جو مہینوں کا کام منٹوں میں کر دیتی ہے، اور JTBD اور رائز کے فریم ورکس میں بھی غالباً یہی ہو رہا ہے۔ بالکل، JTBD کا مطلب ہے جابس ٹو بی ڈن۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ گاہک آپ کی پروڈکٹ نہیں خریدتا، بلکہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو اپنا کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے نوکری پر رکھتا ہے۔ چیٹ GPT ہزاروں کسٹمر ریویوز کا تجزیہ کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ دراصل لوگ آپ کی پروڈکٹ سے کیا کام لینا چاہ رہے ہیں۔ اور رائس ماڈل؟ رائس یعنی ریچ، امپیکٹ، کانفیڈنس اور ایفرٹ۔ اس میں جب یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا نیا فیچر پہلے بنانا چاہیے، اے آئی پرانے ڈیٹا کی بنیاد پر درست تخمینہ لگا کر دیتا ہے کہ کس فیچر پر کم محنت لگے گی لیکن اس کا اثر سب سے زیادہ ہوگا۔ اور یہاں ویب 3 کا انضمام بھی کہانی میں ایک نیا موڑ لاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پروڈکٹ کے فیڈ بیک کو بھی غیر مرکزی بنایا جا سکتا ہے۔ ہاں، اور یہ کسٹمر کے لیے گیم چینجر ہے۔ یعنی اگر آپ کسی پروڈکٹ کا ریویو دیتے ہیں تو آپ کا وہ فیڈ بیک کسی ایک کمپنی کے سرور پر قید نہیں ہوتا بلکہ بلاک چین پر محفوظ ہوتا ہے، اور چونکہ یہ بلاک چین پر ہے تو کمپنی آپ کی دیانتدارانہ رائے کے بدلے آپ کو ٹوکنز کے ذریعے انعام دے سکتی ہے۔ صارف کو اب اپنا ڈیٹا دینے پر باقاعدہ معاوضہ مل رہا ہے۔ اور وہ ٹوکن صرف معاوضہ نہیں ہیں، وہ صارف کو طاقت دے رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس پروڈکٹ کے ٹوکنز ہیں تو آپ ووٹ دے سکتے ہیں کہ کمپنی کو اگلا کون سا فیچر بنانا چاہیے۔ یہ پروڈکٹ بنانے والی کمپنی اور صارف کے درمیان روایتی خریدار اور بیچنے والے کے رشتے کو مکمل طور پر بدل کر ایک شراکت داری میں تبدیل کر رہا ہے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ اے آئی ڈیٹا پڑھتا ہے، پیٹرن نکالتا ہے اور فیصلے کرتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایک بہترین پروڈکٹ بنانے میں انسانی ہمدردی، وجدان اور گاہک کے جذبات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، انسانی پہلو تو ہمیشہ اہم رہتا ہے۔ بالکل۔
ہم اکثر کہتے ہیں کہ کسی خاص گاڑی یا فون میں ایک روح ہے۔ اگر ہم ہر چیز کا فیصلہ اے آئی، ڈیٹا اور میٹرکس پر چھوڑ دیں گے تو کیا ہم ایسی پروڈکٹس نہیں بنانے لگیں گے جو بہت عام سی، روبوٹک اور اکتا دینے والی ہوں؟ کیا ہم ڈیٹا کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ تخلیقی چنگاری نہیں کھو دیں گے جو انسان کے پاس ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی عملی اور ٹھوس تشویش ہے، اور ذرائع نے بھی اس حد کو بہت واضح کیا ہے۔ اے آئی کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے جو سب کچھ خود کر لے گی۔ اس کی ایک بڑی تکنیکی مجبوری ہے۔ وہ مجبوری کیا ہے؟ اے آئی ہمیشہ اس ڈیٹا پر ٹرین ہوتا ہے جو ماضی میں بن چکا ہے۔ وہ موجودہ چیزوں کو بہترین انداز میں ملا کر آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے، وہ پرانی غلطیوں کی نشاندہی کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی پروڈکٹ بنانی ہے جو اس سے پہلے دنیا میں کبھی موجود ہی نہیں تھی، وہاں اے آئی ناکام ہو جاتا ہے۔ اچھا، مطلب کہ 0 سے 1 کا جو سفر ہے وہ اے آئی نہیں کر سکتا۔ وہ ماضی کو تو بہت اچھے سے دیکھتا ہے، لیکن ایک بالکل نیا مستقبل تصور نہیں کر سکتا۔ بالکل، اسی لیے ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اے آئی ایک معاون ہے، ایک کو پائلٹ ہے، مکمل متبادل نہیں۔ اے آئی کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کا وقت بچائے، تاکہ ہم اپنا دماغ تخلیقی کاموں پر لگا سکیں۔ جی ہاں، وہ آپ کو اسپریڈ شیٹس کے تجزیے اور لاکھوں ریویوز پڑھنے کی مشقت سے آزاد کر دے، تاکہ آپ کا انسانی دماغ اس بصیرت اور وجدان پر کام کر سکے جو واقعی ایک پروڈکٹ میں روح ڈالتا ہے۔ اگر آپ آنکھیں بند کر کے اے آئی پر انحصار کریں گے تو آپ کو انتہائی اوسط درجے کی پروڈکٹس ملیں گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تخلیقی چھلانگ اب بھی انسان ہی لگائے گا۔ اے آئی صرف اس چھلانگ کے لیے ایک مضبوط لانچ پیڈ فراہم کرے گا۔ That wraps up Chapter 4 اور اسی کے ساتھ ہمیں اس حصے کی مکمل تصویر مل جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ٹیکنالوجی صرف پس منظر میں کام کرنے والا کوئی پوشیدہ نظام نہیں رہی، بلکہ یہ باقاعدہ فرنٹ سیٹ پر آ کر ہمارے خلائی جہاز، ہمارے کپڑے اور ہمارے کاروباری ڈھانچے ڈیزائن کر رہی ہے۔ بالکل، یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں شامل ہو رہی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے آج اپنے ذرائع سے جتنی بھی تحقیق اور کیس سٹڈیز کا جائزہ لیا ہے، وہ ہمیں ایک بہت ہی واضح پیغام دیتی ہیں۔ اے آئی اور ویب 3 کا یہ ملاپ محض چند نئی تکنیکی اصطلاحات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ طاقت اور صلاحیت کی منتقلی کا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ صحیح، یعنی یہ طاقت کو چند ہاتھوں سے نکال کر عوام تک پہنچا رہا ہے۔ بالکل، ہم نے پروگرام کے آغاز میں جس پرانے نقشے کی بات کی تھی، جہاں طاقت چند بڑی کارپوریشنز اور ان کے سرورز تک محدود تھی، وہ نقشہ اب تیزی سے مٹ رہا ہے۔ آج غیر مرکزی نیٹ ورکس کے ذریعے ایک عام انسان بھی اپنی کمپیوٹنگ پاور سے عالمی سطح کے اے آئی ماڈلز کو ٹرین کرنے میں حصہ ڈال سکتا ہے، اور اسی اے آئی کی مدد سے کمپنیاں پروڈکٹس بناتے وقت صارفین کو محض خریدار نہیں بلکہ ایک سٹیک ہولڈر بنا رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا مستقبل ہے جہاں ٹیکنالوجی ہمیں پیچھے نہیں دھکیل رہی، بلکہ ہمیں ایسے اوزار فراہم کر رہی ہے جس سے ہم اپنی صلاحیتوں کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان ٹیکنالوجیز کے کام کرنے کے طریقہ کار کو سمجھیں، نہ کہ ان سے ڈریں۔ میں بالکل متفق ہوں، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم سننے والوں کے لیے ایک ایسا خیال چھوڑنا چاہتے ہیں جس پر وہ خود غور کر سکیں۔ آج ہم نے بات کی کہ انسان بہتر پروڈکٹس بنانے کے لیے اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں، اور ویب 3 یعنی ڈی اے اوز انہیں ایسا کرنے کا ایک شفاف اور خودکار پلیٹ فارم دے رہے ہیں۔ لیکن ذرا اپنے ذہن کو تھوڑا اور آگے کی طرف دوڑائیں۔ کیا خیال ہے وہ؟ کیا مستقبل میں ایسا ممکن ہے کہ کوئی تنظیم مکمل طور پر انسانوں کے بغیر چلے؟ تصور کریں کہ ایک ڈی اے او موجود ہے جس کا کنٹرول مکمل طور پر ایک اے آئی الگوریدم کے پاس ہے۔ وہ اے آئی خود انٹرنیٹ پر ڈیٹا کا تجزیہ کر کے مارکیٹ کا نیا ٹرینڈ ڈھونڈتا ہے، اور پھر وہ خود ہی ناسا کی طرح جنریٹو ڈیزائن کے ذریعے ایک نئی پروڈکٹ تیار کر لیتا ہے۔ بالکل، پھر وہ سمارٹ کانٹریکٹس کے ذریعے خودکار طور پر دنیا کے مختلف فیکٹریوں کو وہ پروڈکٹ بنانے کا آرڈر دیتا ہے، اور خود ہی سوشل میڈیا پر اس کی مارکیٹنگ مہم چلا کر اسے فروخت کرتا ہے۔ اس پوری کمپنی میں ایک بھی انسانی ملازم نہیں ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی گہری سوچ ہے۔ جی ہاں، کیا مستقبل کی سب سے منافع بخش اور کامیاب کمپنی کا سی ای او کوئی انسان نہیں بلکہ محض ایک ایسا الگوریدم ہوگا جو یہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اس سے پہلے کہ ہمیں خود اس کا علم ہو؟ اور اگر ایسا ہوا تو ہمارا روایتی کاروبار اور روزگار کا خاکہ کیسے نظر آئے گا؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔
चैप्टर 5 चैट जीपीटी और गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी के हवाले से हमारे सोर्सेज के आदात और शुमार वाकई हैरान कुन है। गोल्डमैन सैक्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोई 30 करोड़ नौकरियां इस टेक्नोलॉजी से मुतासिर हो सकती हैं। वेट, वाकई 30 करोड़? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी बिल्कुल। और ओपन एआई, जिन्होंने खुद चैट जीपीटी बनाया है, उनकी अपनी तहकीक बताती है कि अमेरिका की 80% वर्कफोर्स पर इसका असर पड़ेगा। यहां तक कि हांगकांग जैसी मार्केट में 8 लाख अफराद की नौकरियां मुतासिर हो सकती हैं। अच्छा, तो यहाँ मेरा एक सवाल है। जी पूछें। अगर एआई तमाम काम खुद कर रहा है, मतलब मवाद लिखने से लेकर कोडिंग तक सब कुछ, तो क्या मुस्तकबिल में फ्रीलांसर्स सिर्फ एआई मैनेजर्स बनकर रह जाएंगे? क्या उनका काम बस मशीन को चलाना रह जाएगा? ये एक बहुत अहम नुक्ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोर्सेस के मुताबिक नौकरियां खत्म नहीं हो रहीं, बल्कि नई राहें भी खुल रही हैं। जैसे एआई ट्रेनिंग और डेटा क्यूरेशन में बहुत से नए मौके पैदा हो रहे हैं, और फ्रीलांसर्स के लिए ये एक वर्चुअल असिस्टेंट और टाइम मैनेजमेंट टूल के तौर पर सामने आ रहा है। टाइम मैनेजमेंट से मुझे वो पोमोडोरो टेक्निक याद आ रही है। हाँ बिल्कुल, चैट जीपीटी इसी पोमोडोरो टेक्निक को बहुत बेहतर बना रहा है। आमतौर पर तो वो बस 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक वाला टाइमर होता है ना? सही कहा आपने, लेकिन चैट जीपीटी 25 मिनट के फोकस्ड वर्क सेशंस और ब्रेक्स को इस तरह शेड्यूल करता है जो कि कस्टमाइज्ड होते हैं। मतलब ये देखता है कि आपकी पैदावारी सलाहियत कब ज्यादा है और कस्टमर सपोर्ट या प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन जैसे कामों को कैसे ऑटोमेट करना है ना? हाँ, मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने एक प्रोजेक्ट मैनेजर, एक वकील और एक अकाउंटेंट को मिलाकर एक पैकेज बना दिया हो। क्योंकि फ्रीलांसर को तो बस अपना हुनर आता है, ये टैक्सेस और बजट की चीजें तो सरदर्द होती हैं। बिल्कुल सही तशबीह दी आपने, और इसीलिए एआई मालियाती और कानूनी मैनेजमेंट में बहुत काम आ रहा है। बजट बनाना हो, इनवॉइसिंग करनी हो, टैक्स प्लानिंग हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने और उनका जायजा लेना हो, करता है ताकि बातचीत से मसला हल हो सके। जबरदस्त। लेकिन एक सेकंड, जहां इतने सारे क्लाइंट डेटा, पैसों और कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आती है, वहां प्राइवेसी और शफाफियत का इशू भी तो होता है ना? मशीन पर इतना भरोसा कैसे किया जाए? और यहीं पर Web3 और DAO यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस का इंज़िमाम आता है। देखिए, एआई में बाज़ों का तासुब या बायस आ सकता है। हाँ, पुराने डेटा की वजह से। बिल्कुल। तो Web3 ये यकीनी बनाता है कि फैसला साजी शफाफ हो। इसमें टोकनाइज्ड डेटा और यूजर कंसेंट फ्रेमवर्क के जरिए सारिफीन अपने डेटा के खुद मालिक बन सकते हैं। मुझे आपको यहाँ थोड़ा रोकना पड़ेगा। जी। क्या एआई और Web3 को मिलाना सिर्फ दो मशहूर बज़वर्ड्स को एक साथ जोड़ना नहीं है? मेरा मतलब है, आम इंसान की समझ से तो ये चीजें बाहर हैं। मैं समझ सकती हूँ कि ये बज़वर्ड्स लगते हैं, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो समझ आता है कि एआई को काम करने के लिए बेतहाशा डेटा चाहिए, और Web3 ये यकीनी बनाता है कि इस डेटा की मुल्कियत और प्राइवेसी बिल्कुल महफूज रहे। अच्छा, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए वो जो अदायगियों वाली बात थी? जी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए अदायगियां और एस्क्रो सर्विसेज खुदकार हो जाती हैं, तो धोखे का कोई चांस नहीं रहता। ठीक है, तो अगर एआई हमारी पेशावराना जिंदगी को इतनी खूबी से मैनेज कर सकता है और हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्कुल सेहतमंद रख सकता है, हाँ, तो क्या होगा जब हम उसे अपनी असल जिस्मानी सेहत मैनेज करने का काम देंगे? तो चलिए बढ़ते हैं अगले हिस्से की जानिब। चैप्टर 6, चैट जीपीटी इन न्यूट्रिशन साइंस। न्यूट्रिशन साइंस में भी इसका असर बहुत गहरा है। यहाँ पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन और जवाबदेही पर फोकस किया गया है। यानी ये आपकी उम्र, ब्लड प्रेशर और आदात की बुनियाद पर खुराक के मशवरे देता है। हाँ, वो सोर्सेस में जो एक 25 साला शख्स की मिसाल थी। बिल्कुल, एक 25 साला नॉर्मल वजन वाला शख्स जिसकी कोई खास मेडिकल हिस्ट्री हो, इसे कोई आम डाइट प्लान नहीं दिया जा सकता। इसे बिल्कुल उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड प्लान चाहिए होता है। लेकिन जाहिर है उसकी कुछ हुदूद तो होंगी, राइट? जी, और उन हुदूद के हल के लिए विजेट्स जैसे स्टार्टअप्स यूजर के जायके और डेटा को इस्तेमाल करके कस्टमाइज्ड एआई शेफ्स बना रहे हैं। एआई शेफ्स,
یہ ٹرم مجھے بہت پسند آئی. یہ محض ایک کیلوری کاؤنٹر تو نہیں ہے نا، بلکہ کچن میں موجود ایک مکمل کوچ ہے. 100%. جیسے وہ انڈے فرائی کرنے والی مثال کہ سنی سائڈ اپ انڈے کا درست طریقہ بتانا، یا پھر اگر گھر میں بٹر ملک ختم ہو گیا ہے تو اے آئی فوراً مشورہ دیتا ہے کہ دودھ میں تھوڑا سا لیمن یا سرکہ ملا کر گھر پر ہی متبادل بنا لیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کوکنگ کو بہت آسان بنا دیتی ہیں. اور سپلیمنٹس کے حوالے سے اس کا کیا کردار ہے؟ آج کل تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ وائٹامنز لے رہا ہوتا ہے. سپلیمنٹس کی دنیا میں اے آئی کی رہنمائی بہت ضروری ہو چکی ہے. جیسے سبزی خور افراد کے لیے وائٹامن B12 کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کی غذا میں یہ کم ہوتا ہے. بالکل. یا پھر وائٹامن اے کی زیادتی کے نقصانات، اور سب سے اہم بات سینٹ جانز واٹ نامی ہربل سپلیمنٹ کا ذکر جو سورسز میں تھا. ہاں، وہ اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کے ساتھ اس کا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے نا. جی، اے آئی ایسے ریاکشنز کو پہلے سے بھانپ کر آپ کو متنبع کر سکتا ہے جو عام طور پر انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے. اور کھانے پینے کی نئی چیزوں میں، مطلب فوڈ انڈسٹری میں یونیلیور والی مثال بھی تو تھی. نئی غذاؤں کی تیاری اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ہاں، یونیلیور کی مثال بہت دلچسپ ہے. وہ اے آئی اور بگ ڈیٹا کا استعمال کر کے پلانٹ بیسڈ متبادل بنا رہے ہیں تاکہ جانوروں کے گوشت یا ڈیری جیسی وہ جو ایک کریمینس اور امامی ذائقہ ہوتا ہے نا، وہ حاصل کیا جا سکے. واہ! اور پروفیشنلز اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ نیوٹریشن پروفیشنلز اے آئی کو ویبینارز بنانے، پیچیدہ ایپیڈیمیولوجیکل ڈیٹا کا تجزیہ کرنے اور عوام کو شعور دینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں، واٹ ڈز دس آل مین؟ مطلب کیا ہم واقعی ایک مشین پر اپنی صحت کے حساس ترین ڈیٹا کے لیے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اے آئی میں انسانی جذبات کو سمجھنے کی کمی ہے، اور یہ اکثر ہیلوسینیشنز کا شکار ہو کے غلط معلومات بھی دے سکتا ہے. تو اگر دوا یا خوراک میں غلطی ہو گئی تو؟ یہ ایک بہت ویلڈ کنسرن ہے آپ کا. اسی لیے مستند ڈاکٹر کا مشورہ ہمیشہ لازمی ہے. اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ کیا ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، تو یہ سوال دوبارہ ہمیں اسی پرائیویسی والے حل کی طرف لے جاتا ہے. یعنی پھر سے ویب 3؟ جی، ویب 3 کے ڈی سینٹرلائز سسٹم کی وجہ سے صحت کا ڈیٹا محفوظ رہتا ہے. سورسز میں ویگے ووڈ کی بڑی زبردست مثال دی گئی ہے جو فوڈ ٹریسیبلٹی پر کام کرتا ہے. اچھا، کہ کھانا کھیت سے لے کر پلیٹ تک کن مراحل سے گزرا، اس سب کا ریکارڈ؟ بالکل، وہ سارا ریکارڈ بلاک چین پر محفوظ ہوتا ہے جس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہو سکتی. زبردست. تو اگر ہم آج کے ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو دونوں سورسز سے حاصل ہونے والا نچوڑ یہی ہے کہ اے آئی ایک انتہائی طاقتور ٹول ہے، چاہے وہ گگ ورکرز ہوں یا صحت کے حوالے سے فکر مند افراد، دونوں کے لیے. جی بالکل، یہ نہ صرف کام کی رفتار بڑھاتا ہے بلکہ ذاتی نوعیت کی پرسنلائز تجویز بھی دیتا ہے. لیکن حفاظت، شفافیت اور پرائیویسی کے لیے ویب 3 کی ٹیکنالوجی اور انسانی نگرانی ہر حال میں بے حد ضروری ہے. یا اپنی خوراک کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوں. مستقبل کی اصل مہارت یہ نہیں ہے کہ سارا کام خود کیا جائے. صحیح. اصل مہارت یہ جاننا ہے کہ اے آئی کو درست ہدایات یعنی پرومپٹس کیسے دی جائیں. ایگزیکٹلی. تو چلیں پروگرام کے اختتام پر ایک بہت ہی گہرا سوال آپ سب کے لیے چھوڑے جاتے ہیں. ضرور. اگر اے آئی مستقبل میں ہمارے کام کے شیڈیول کو مکمل طور پر آپٹیمائز کر دے اور ہماری خوراک کے ہر لقمے کو بالکل پرفیکٹ بنا دے، جو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا، ہاں، تو پھر انسانی بے ساختگی یا ہیومن سپونٹینٹی کا کیا ہوگا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. کیا ایک 100% پرفیکٹ اور کیلکولیٹڈ زندگی میں وہ خوبصورت حادثات اور غلطیاں ختم ہو جائیں گی جو ہمیں انسان بناتی ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا. چیپٹر 7 چیٹ جی پی ٹی ان فائنانس اینڈ بینکنگ. اگر ان مالیاتی اداروں کی بات کی جائے تو سب سے بڑا بوجھ انسٹرکچرڈ ڈیٹا کا ہوتا ہے. صحیح کہا، وہ ڈیٹا جو کسی مخصوص فارم میں نہیں ہوتا، اور وہیں سے اے آئی کی سب سے بڑی افادیت شروع ہوتی ہے جسے ہم آپریشنل ایفیشنسی کہتے ہیں. اچھا، وہ کیسے کام کرتی ہے؟ دیکھیں، پرانے دور کے مالیاتی سافٹ ویئر نہایت سخت رولز پر چلتے تھے. انہیں صرف اسٹرکچرڈ ڈیٹا چاہیے ہوتا تھا. مثال کے طور پر اگر کوئی فارم بھرا جا رہا ہے تو پرانا سافٹ ویئر صرف اس مخصوص ڈبے میں آمدنی تلاش کرے گا جو اس کے لیے طے کیا گیا ہے. اوہ، اور اگر کسی نے آمدنی کسی اور پیراگراف میں لکھ دی
تو وہ پرانا سسٹم بالکل فیل ہو جاتا تھا. لیکن چیٹ جی پی ٹی جیسے ماڈلز زبان کو لاجیکلی سمجھتے ہیں، وہ مفہوم اخذ کرتے ہیں. اس بات کو اگر میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو یہ بالکل آٹومیٹڈ ٹیکس رپورٹنگ کی ایڈوانس شکل لگتی ہے. ہاں، یہ ایک بہت اچھی مثال ہے. جیسے بہترین ٹیکس سافٹ ویئر خود بخود مختلف فارمز یا سیلری سلپ سے آمدنی کا حساب لگا لیتا ہے، ویسے ہی چیٹ جی پی ٹی لون ایپلیکیشن سے خود ڈیٹا نکال کر کریڈٹ سکور چیک کرتا ہے، چاہے فارم کا فارمیٹ کچھ بھی ہو. بالکل، وہ پیراگراف پڑھ کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ فرد کی سالانہ آمدنی کیا ہے، اور اس نظام کی اصل طاقت نا انشورنس کلیمز میں نظر آتی ہے. انشورنس میں تو ہمیشہ سے فراڈ اور پیچیدگیوں کا مسئلہ رہا ہے. صحیح بات ہے. فرض کریں ایک فرد نے کار ایکسیڈنٹ کا کلیم بھیجا. پرانے طریقے میں ایک انسانی ایجنٹ کو گھنٹوں بیٹھ کر پولیس رپورٹ، ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹ اور مکینک کے ڈیمیج اسیسمنٹ کو پڑھنا پڑتا تھا تاکہ کوئی تضاد یا غلطی ڈھونڈ سکے. اس میں تو بہت وقت لگتا ہوگا. بہت زیادہ. لیکن اب اے آئی ان تمام مختلف ڈاکیومنٹس کو ایک ساتھ پڑھتا ہے. اگر میڈیکل رپورٹ میں لکھا ہے کہ گردن میں معمولی درد ہے اور کلیم فارم میں لکھا ہے کہ شدید چوٹ جس کی وجہ سے کام نہیں ہو سکتا، تو اے آئی فوراً اس تضاد کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے. واو! اس طرح کی کراس ریفرنسنگ سے نہ صرف وقت بچتا ہے بلکہ مورل ہیزرڈ کا خطرہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے. بالکل. اور اسی مفہوم کو سمجھنے کی صلاحیت نے کسٹمر سروس اور مالیاتی مشوروں کی دنیا کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے. ہاں، ہمارے مواد میں ذکر ہے کہ مورگن سٹینلے اور جے پی مورگن چیز جیسے بڑے ادارے اب اے آئی کو سرمایہ کاری کے مشوروں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. صحیح کہا. جے پی مورگن تو انڈیکس جی پی ٹی نام کا ایک اے آئی ایڈوائزر بنا رہا ہے جو بالکل انسانوں کی طرح انویسٹمنٹ ایڈوائز دے گا. اور دوسری طرف بلومبرگ نے اپنا بلومبرگ جی پی ٹی متعارف کروایا ہے. بلومبرگ جی پی ٹی کی مثال تو بہت اہم ہے کیونکہ وہ ایک عام اے آئی نہیں ہے نا. نہیں، بالکل نہیں. اس ماڈل میں 50 بلین پیرامیٹرز ہیں اور اسے خصوصی طور پر صرف اور صرف مالیاتی ڈیٹا، سٹاک چارٹس اور اکانومک رپورٹس پر ٹرین کیا گیا ہے. یعنی وہ جنرل نالج کے بجائے بالکل ایک فائنینشیل اینالسٹ کی طرح سوچتا ہے. صحیح. ایک بڑے ادارے میں جہاں اینالسٹس کو مارکیٹ ٹرینڈز پڑھنے میں گھنٹوں لگتے تھے، یہ ماڈل منٹوں میں پیچیدہ رپورٹس تیار کر دیتا ہے. اچھا، یہاں میں تھوڑا اختلاف کرنا چاہوں گا. اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ انڈیکس جی پی ٹی بالکل انسانوں کی طرح ایڈوائز دے رہا ہے، فراڈ پکڑ رہا ہے، اور بلومبرگ جی پی ٹی گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر رہا ہے، تو کیا عام سرمایہ کاری ایڈوائزرز کی ضرورت ہی ختم نہیں ہو رہی؟ یہ خدشہ بہت عام ہے اور بظاہر درست بھی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا میکانزم تھوڑا مختلف ہے. یعنی انسانی روزگار پوری طرح ختم نہیں ہو رہا؟ بینک برانچز میں انسان بچیں گے؟ ہاں، بالکل بچیں گے. اے آئی کو مکمل خود مختاری نہیں دی جا رہی، بلکہ اسے ایک طاقتور کو پائلٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. ان کاموں میں ہیومن ویلیڈیشن یعنی انسانی تصدیق اب بھی اتنی ہی ضروری ہے. کیونکہ اے آئی آخرکار ایک الگوریدم ہی ہے. صحیح کہا. وہ جذبات یا ان بلیک سوائن ایونٹس کو نہیں سمجھ سکتا جو اس کی ٹریننگ کا حصہ نہیں تھے. اگر مارکیٹ میں اچانک کوئی عجیب سی تبدیلی آتی ہے جو تاریخ میں پہلے نہیں ہوئی تو اے آئی غلطی کر سکتا ہے. اور ویسے بھی لوگ اپنے پیسے کے معاملے میں کسی انسانی چہرے پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. بالکل. اے آئی بس ان انسانی ایڈوائزرز کو تھکا دینے والے کاموں سے آزاد کر رہا ہے تاکہ وہ کمپلیکس اسٹریٹجی پر دھیان دے سکیں. یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. مواد میں دی جرنل آف فائنانس کی ایک بڑی زبردست تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے. اس تحقیق میں انہوں نے چیٹ جی پی ٹی اور روایتی سینٹیمنٹ انالیسس کے طریقوں کا مقابلہ کیا. ہاں، جس کا مقصد یہ تھا کہ اسٹاک مارکیٹ کی خبروں کو پڑھ کر اتار چڑھاؤ کی پیشگوئی کی جائے. صحیح. اور نتیجہ کیا نکلا؟ روایتی طریقے 57% درست تھے جبکہ چیٹ جی پی ٹی نے 63% درستگی دکھائی. اسٹاک مارکیٹ کی دنیا میں 63% ایکیوریسی ہونا کسی معجزے سے کم نہیں ہے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی نے پرانے ماڈلز کو بیٹ کیسے کیا؟ اس کی وجہ وہی مفہوم سمجھنے کی صلاحیت ہے. اسٹاک مارکیٹ کی خبریں اکثر سیدھی نہیں ہوتی، ان میں کافی پیچیدگی ہوتی ہے. کوئی مثال دے کر سمجھائیں. فرض کریں ایک خبر آتی ہے کہ کمپنی کی سپلائی چین میں شدید مسائل ہیں، لیکن انہوں نے آمدنی کی توقع سے بہتر کارکردگی دکھائی ہے. اچھا، تو پرانے ٹولز اسے کیسے دیکھتے؟
پرانے ٹولز جو صرف لفظوں کی گنتی کرتے تھے وہ شدید یا مسائل جیسے لفظ دیکھ کر اسے منفی قرار دے دیتے، لیکن چیٹ جی پی ٹی اس جملے کا کانٹیکسٹ سمجھتا ہے۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ مسئلہ عارضی ہو سکتا ہے لیکن آمدنی کا بڑھنا ایک ٹھوس مثبت اشارہ ہے۔ بالکل، اس لیے وہ اس خبر کو سٹاک کے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے۔ زبان کی انہی باریکیوں کو پکڑنے کی وجہ سے پریڈکٹیو اینالیٹکس بالکل نئے سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ اور صرف سٹاک مارکیٹ نہیں، یہ پریڈکٹیو اینالیٹکس ڈی سینٹرلائز فائنینشیل سسٹمز میں بھی لاگو ہو رہی ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ڈی فائی یعنی ڈی سینٹرلائزڈ فائنانس اور اے آئی کا ملاپ ایک بالکل نیا اور روایتی بینکوں سے آزاد مالیاتی نظام بنا رہا ہے۔ ڈی فائی میں تو ٹرانزیکشنز کے درمیان کوئی سینٹرل بینک نہیں ہوتا نا؟ صحیح کہا، سب کچھ بلاک چین پر مبنی سمارٹ کانٹریکٹس کے ذریعے خودکار طریقے سے ہوتا ہے، لیکن عام آدمیوں کے لیے ان سمارٹ کانٹریکٹس کا کوڈ سمجھنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو اب چیٹ جی پی ٹی ان کی مدد کر رہا ہے۔ ہاں، چیٹ جی پی ٹی ان کانٹریکٹس کو لکھنے، ان کی پیچیدہ کوڈنگ میں سے چھپی ہوئی غلطیاں نکالنے اور سب سے بڑھ کر انہیں عام لوگوں کے لیے آسان زبان میں ترجمہ کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی خود کو عام فرد کے لیے قابل فہم بنا رہی ہے۔ ویسے ان معلومات میں اے آئی کو اپنانے کے حوالے سے مالیاتی اداروں کے 4 درجات یعنی جین اے آئی میچورٹی فریم ورک کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ہاں، یہ فریم ورک ایک طرح سے سفر کا نقشہ ہے۔ پہلا درجہ پائلٹ ایکسپلوریشن ہے، جہاں ادارے صرف چھوٹے اور محفوظ پیمانے پر ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، جیسے ای میل ڈرافٹنگ کے لیے اے آئی استعمال کرنا۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ فاؤنڈیشنل امپلیمنٹیشنز ہے۔ یہاں کامیاب پائلٹس کو بنیاد بنا کر ادارے اپنے کسٹم اے آئی ماڈلز بناتے ہیں، جیسے بلومبرگ نے کیا۔ صحیح۔ اور تیسرا درجہ ہے اسٹریٹجک اڈاپشن، جہاں اے آئی کسی ایک ڈپارٹمنٹ تک محدود نہیں رہتا بلکہ کمپنی کے بنیادی مقاصد کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور آخری درجہ اسکیلڈ انٹیگریشن ہے۔ اس سطح پر اے آئی ادارے کا سینٹرل نروس سسٹم بن جاتا ہے اور ہر فیصلہ اے آئی کی مدد کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ فائنانس اے آئی کے ذریعے پیسہ اور سرمایہ کاری کو جدید بنا رہا ہے، لیکن یہ پیسہ سب سے زیادہ کہاں لگتا ہے؟ زمین اور جائیداد میں؟ صحیح کہا۔ دنیا کی ٹوٹل ویلتھ کا سب سے بڑا حصہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بند ہے۔ زمین یا گھر خریدنا زندگی کا سب سے اہم اور جذباتی فیصلہ ہوتا ہے۔ چیپٹر 8 چیٹ جی پی ٹی ان ریئل اسٹیٹ۔ ویسے دیکھا جائے تو ریئل اسٹیٹ میں اے آئی کا دخل بالکل نیا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بڑے پلیٹ فارمز جیسے زلو کا زیسٹمیٹ سسٹم یا ریڈفن گزشتہ کئی سالوں سے اے آئی استعمال کر رہی ہیں تاکہ گھروں کی قیمتوں کا اندازہ لگایا جا سکے۔ لیکن وہ پرانا اے آئی تھا جو ریجڈ فلٹرز پہ چلتا تھا۔ صحیح۔ جنریٹیو اے آئی یعنی چیٹ جی پی ٹی جیسے ماڈلز نے اسے اگلے لیول پر پہنچا دیا ہے۔ پہلے اگر کوئی میپ پر پراپرٹیز ڈھونڈتا تھا تو اسے چیک باکسز ٹک کرنے پڑتے تھے کہ 3 کمرے ہوں، 2 باتھ روم ہوں۔ لیکن اب کانورزیشنل سرچ کا دور ہے۔ ان پلیٹ فارمز نے چیٹ جی پی ٹی کے پلگ انز متعارف کروائے ہیں جس سے سرچ کا طریقہ بالکل بدل گیا ہے۔ ہاں، اب آپ صرف ایک پیراگراف ٹائپ کرتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی جگہ گھر چاہیے جہاں پاس میں اچھی کافی شاپ ہو، اسکول قریب ہو، صبح دھوپ آتی ہو، اور وہ ٹیکسٹ کو سمجھ کر بالکل ویسے ہی آپشنز نکال کر دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بڑے انویسٹرز کے لیے ٹرم شیٹ سٹارٹ اپ کا ایک اے آئی ٹول ایتھن اور مارکیٹ ڈیٹا اسٹوڈیو بہت زیادہ مشہور ہو رہے ہیں۔ ایتھن واقعی ایک بہت ہی انقلابی مثال ہے۔ یہ مشین لرننگ اور پراپرٹی کے لاکھوں ڈیٹا پوائنٹس کو استعمال کر کے منٹوں میں ایسی تفصیلی رپورٹس تیار کرتا ہے جنہیں بنانے میں ہفتے لگ جاتے تھے۔ یعنی وہ سینکڑوں ویریبلز کو دیکھتا ہے، جیسے روزگار کی شرح یا نئے سکولز۔ بالکل، اور پھر طے کرتا ہے کہ کون سی پراپرٹی 10 سال بعد منافع بخش ہوگی۔ اس وقت تقریباً $100 بلین کی پراپرٹیز والے ادارے ایتھن کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور مارکیٹ ڈیٹا اسٹوڈیو جو ہے وہ خصوصی طور پر کسی ایک مخصوص علاقے یا زپ کوڈ کی سطح پر کرائے اور قیمتوں کی درست پیش گوئی کرتا ہے۔ یعنی جو ڈیٹا پہلے صرف کھربوں ڈالر والے سرمایہ کاروں کی پہنچ میں تھا، اب وہ آسانی سے ایکسیسیبل ہو رہا ہے۔ لیکن پراپرٹی میں صرف معلومات تو نہیں ہوتی نا، وہاں فزیکل حقیقتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے گھر کی فزیکل کنڈیشن، انسپیکشن اور اس کی قیمت لگانا، جسے اپریزل کہتے ہیں۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ اے آئی ان فزیکل اور زمینی کاموں میں بھی حصہ لے رہا ہے۔
اپریزل میں سب سے اہم چیز کامپس یا کمپیریبلز ڈھونڈنا ہوتی ہے. یعنی آس پاس کے بالکل ویسے ہی گھر جن کی حال ہی میں فروخت ہوئی ہو. صحیح. پرانے ڈیٹا بیس میں اے آئی صرف کمروں کی تعداد دیکھتا تھا، لیکن نیا اے آئی لسٹنگز کے پیراگراف پڑھتا ہے. وہ فرق کر سکتا ہے کہ ایک گھر نیا رینوویٹڈ ہے اور دوسرا خراب حالت میں ہے، چاہے دونوں میں 3 کمرے ہی کیوں نہ ہو. بالکل. وہ ہزاروں سیلز ریکارڈز کو منٹوں میں پڑھ کر کامپس نکالتا ہے اور میتھمیٹیکلی قیمت ایڈجسٹ کرتا ہے. اور انسپیکشن تو فزیکلی گھر جا کر کرنی پڑتی ہے، وہ اے آئی کیسے کر سکتا ہے؟ اے آئی ڈائریکٹلی خود گھر تو نہیں دیکھتا، لیکن وہ انسانی انسپیکٹرز کے لیے ایک سپر پاورڈ لینز بن جاتا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ وہ اس علاقے کا پورا تاریخی ڈیٹا انالیسس کرتا ہے. اے آئی بتا سکتا ہے کہ اس مخصوص نیبرہڈ میں 1980 کی دہائی میں بنے گھروں میں انڈر گراؤنڈ پائپنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ انسپیکٹر کو پہلے سے نشاندہی کر دیتا ہے کہ ان چھپی ہوئی جگہوں پر خاص توجہ دے. صحیح. اور جب انسپیکشن مکمل ہو جاتی ہے تو اے آئی اس لمبی اور ٹیکنیکل رپورٹ کو انتہائی آسان زبان میں لکھ کر دیتا ہے تاکہ کوئی اس میں الجھ کر نہ رہ جائے. یہ تو بہت فائدہ مند ہے. ویسے اس سارے نظام کو اگر ہم ویب 3 اور سمارٹ کانٹریکٹ سے ملا دیں تو یہ بالکل ایک ڈیجیٹل وینڈنگ مشین کی مثال بن جاتا ہے. ڈیجیٹل وینڈنگ مشین؟ وہ کیسے؟ یعنی جیسے وینڈنگ مشین میں ہم نے کوئن ڈالا، بٹن دبایا اور ہماری پسند کی چیز فوراً باہر آ گئی. درمیان میں کوئی دکاندار نہیں ہوتا. ہاں. ویسے ہی ریئل اسٹیٹ میں جب اے آئی اور بلاک چین ملتے ہیں تو سمارٹ کانٹریکٹ خود کار طریقے سے کام کرتا ہے. جیسے ہی تمام قانونی شرائط پوری ہوتی ہیں، پراپرٹی کی ملکیت خود بخود نئے مالک کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے. مشین کی مثال بہت اعلیٰ ہے. لیکن اس نظام کو ٹھیک طرح سے کام کرنے کے لیے مکمل اور صحیح ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال ان ٹیکنالوجیز کے بنیادی چیلنجز کا ہے، خاص طور پر ڈیٹا بائس اور پرائیویسی. ڈیٹا بائس یعنی اگر ڈیٹا متعصب ہے تو نتیجہ بھی ویسا ہی ہوگا. ہاں، کیونکہ اے آئی وہی سیکھتا ہے جو ڈیٹا اسے سکھاتا ہے. ان معلومات میں ایک مخصوص تاریخی عمل ریڈ لائننگ کا حوالہ دیا گیا ہے. یہ ریڈ لائننگ کیا ہے اصل میں؟ تاریخی طور پر یہ ایک ایسی مشق تھی جہاں بینک اور ادارے نقشے پر لال لکیریں کھینچ کر مخصوص نسل یا کم آمدنی والے علاقوں کو ہائی رسک قرار دیتے تھے. وہاں لون نہیں دیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان علاقوں کی ترقی رک گئی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اے آئی ماڈلز کو یہی ڈیٹا دے دیا جائے تو وہ اس تعصب کو ایک میتھمیٹیکل حقیقت سمجھ لے گا. صحیح کہا. اے آئی کو نہیں پتا کہ وہ فیصلے نسلی تعصب پر مبنی تھے. نتیجتاً اے آئی آج بھی ان علاقوں کی پراپرٹیز کی قیمت غلط اور بہت کم لگائے گا. یعنی ٹیکنالوجی خود تو نیوٹرل ہے، لیکن اس کی پرورش جس پرانے ڈیٹا پر ہوئی ہے وہ بالکل بھی نیوٹرل نہیں ہے. اور پھر اس میں پرائیویسی کا بہت بڑا قانونی مسئلہ بھی ہے. ڈیٹا اکٹھا کرنے میں ذاتی معلومات کا استعمال شامل ہوتا ہے. ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ پرائیویسی قوانین جیسے یورپ کا GDPR اکثر ٹکراتے ہیں. ان میں ایک بنیادی اصول ہے رائٹ ٹو بی فارگوٹن، یعنی کسی بھی فرد کا یہ حق کہ جب وہ چاہے اس کا ڈیٹا سسٹم سے مٹا دیا جائے. لیکن لینگویج ماڈلز کسی روایتی ڈیٹا بیس کی طرح تو کام نہیں کرتے جہاں آپ نے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیا. ہاں دمادم نیورل نیٹ ورک میں بالکل گھل مل جاتی ہیں نا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کیک پکا لیا ہو اور اب کوئی اس سے کہے کہ اس کیک میں سے چینی یا انڈے واپس نکال کے دے دو. اوہ واو، یہ تو تقریباً ناممکن ہے. اس لیے اے آئی کو نظام کا حصہ بناتے وقت صرف رفتار نہیں بلکہ ان قانونی اور اخلاقی حدود کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک کہا آپ نے. تو ان معلومات کے اس گہرے مطالعے اور تفصیلی جائزے کے بعد یہ بات کسی آئینے کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ چاہے فائنانس کا شعبہ ہو یا ریئل اسٹیٹ کا، اے آئی اور اس کے ماڈل صرف IT کی خبریں نہیں ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر سکیں. بالکل. کسی بھی فرد کو جو مستقبل میں اپنا گھر خریدنا چاہتا ہے یا اپنی جمع پونجی کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ان ٹیکنالوجیز کو سمجھنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہو چکا ہے. جو فرد یا ادارہ ان کو نہیں سمجھے گا وہ اس نئے اپڈیٹڈ آپریٹنگ سسٹم میں ٹھیک سے فنکشن نہیں کر پائے گا. صحیح بات ہے. وقت بہت تیزی سے آگے بڑھا ہے، لیکن ہم آنکھیں بند کر کے اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے. ہمیں اس کے چیلنجز، خاص کر بایس اور پرائیویسی پر کڑی نظر رکھنی ہوں گی. انسانی ادراک کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی. بالکل. اس پوری گفتگو کے نتیجے میں میرے ذہن میں ایک بہت ہی مختلف اور تھوڑا عجیب سا خیال پیدا ہو رہا ہے. اچھا،
वो क्या? देखें, हमने देखा कि किस तरह AI सारी पेचीदगियां और रुकावटें ख़त्म कर रहा है। अब फ़र्ज़ करें मुस्तक़बिल में एक वक्त आता है जब AI किसी फ़र्द के बैंक से एक ही सेकंड में बिना किसी पेपर वर्क के लोन अप्रूव करवा दे, सही। उसके चाहे गए घर की कीमत का बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगा ले और वेंडिंग मशीन वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए सिर्फ चंद मिनटों में बिना किसी इंसानी एजेंट के उस नए घर की चाबी उसके हवाले कर दे। हाँ, जो कि मुमकिन लग रहा है। तो क्या इस मुकम्मल बेदाग और मशीनी तरीक़ेकार से ज़मीन या घर ढूंढने और ख़रीदने का वो गहरा जज्बाती पहलू, वो खुशी, वो थोड़ी सी घबराहट और उसे हासिल करने का एहसास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। क्या हर चीज़ में इंतहाई दर्जे की एफिशिएंसी और इस बेऐब निज़ाम को बनाते बनाते हम अपनी इंसानियत और जज्बात को थोड़ा सा कम तो नहीं कर बैठेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त के साथ ही सामने आएगा। चैप्टर 9, चैट GPT इन गेमिंग इंडस्ट्री। अगर हम गेमिंग की तारीख और इसके इर्तिका पर गौर करें तो हमें याद आता है कि शुरुआती दौर में ज़ॉर्क जैसी टेक्स्ट बेस्ड गेम्स होती थी। ओह हाँ, जिसमें बस टेक्स्ट लिखना होता था। हाँ, उन गेम्स में खिलाड़ी कमांड्स टाइप करता था, जैसे गो नॉर्थ या ओपन डोर, और गेम एक महदूद टेक्स्ट के जरिए जवाब देती थी। वो एक बहुत ही महदूद निज़ाम था। उसके बाद कई दहाइयों तक ग्राफिकल बेहतरी आती रही, लेकिन किरदारों से बात करने का तजुर्बा वैसा ही रहा। यानी वही प्री रिटन स्क्रिप्ट्स। बिल्कुल। फिर GPT-3 सामने आया जिसने थोड़ी बहुत बेहतरी पैदा की, लेकिन जो इनकलाब हम अब देख रहे हैं वो चैट GPT की वजह से इन गेम स्टोरी टेलिंग में आया है। मैं देख रही थी कि सोर्स मटेरियल में द विचर 3 और स्काईरिम जैसी गेम्स का हवाला दिया गया है, जो इस बात को समझने के लिए बेहतरीन है। खास तौर पर स्काईरिम का हवाला तो बहुत तवज्जो तलब है। हाँ, वो मॉडिंग वाली बात। सही। वहाँ आर्ट फ्रॉम द मशीन नाम के एक यूजर ने इस गेम का एक मॉड तैयार किया। पहले NPCs के पास चंद रटे रटाए डायलॉग्स होते थे, लेकिन इस नए मॉड में चैट GPT और टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी को गेम के साथ जोड़ दिया गया है, जिसका नतीजा ये निकला कि अब स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं रही। एग्जैक्टली। वो खिलाड़ी के सवालों, उसके पिछले फैसलों और यहाँ तक कि गेम की दुनिया के मौजूदा हालात के मुताबिक नई बातें करते हैं। इस तजर्बे की गहराई को इस तरह समझा जा सकता है कि अगर गेम में रात का वक्त है और खिलाड़ी के हाथ में कोई ऐसी तलवार है जो उसने किसी काबिले एहतराम किरदार से छीनी थी, तो वो NPC उस तलवार को देखकर खिलाड़ी से डर भी सकता है या उस पर तनकीद भी कर सकता है। वाह, ये तो बिल्कुल इंसानों जैसा रिएक्शन हो गया। हाँ, और यहाँ तक कि मुश्किल तरीन गेम्स जैसे डार्क सोल्स, जहाँ खिलाड़ियों को अक्सर मदद नहीं मिलती और उन्हें खुद ही सब कुछ सीखना पड़ता है, वहाँ सोर्सेज जिक्र करते हैं कि चैट GPT को बतौर अडैप्टिव ट्यूटोरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी एक ऐसा उस्ताद जो खिलाड़ी के खेलने के अंदाज और उसकी गलतियों को समझकर उसे मुनासिब वक्त पर गाइड करे। सही पकड़ा आपने। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे NPCs पहले से लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ने के बजाय अब स्टेज पर इम्प्रूव कॉमेडी कर रहे हों, जहां कोई स्क्रिप्ट नहीं होता और हर रिएक्शन हकीकी लगता है। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक बहुत बुनियादी सवाल उठता है। जी पूछिए। क्या हद से ज्यादा रियलिज्म गेम का मजा खराब नहीं कर देगा? मेरा मतलब है, हम गेम्स इसलिए खेलते हैं ताकि रियल लाइफ की पेचीदगियों से बच सकें। अगर AI इतना आज़ाद हो जाए और किरदार लंबी लंबी और हकीकी बातें करने लगें, तो एक फास्ट पेस्ड एक्शन गेम की रफ्तार यानी इसकी पेसिंग तो टूट सकती है ना? ये पॉइंट काफी वजनी है, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि गेम डेवलपर्स को लाजमी तवाजुन यानी बैलेंस कायम करना होगा। AI की वजाहत या डायलॉग्स खिलाड़ी पर बोझ बनने लगें तो गेम अपनी असल कशिश खो देगी। हाँ, खिलाड़ी लड़ना चाहता है और NPC अपनी कहानियां सुना रहा है। बिल्कुल। और बात सिर्फ लंबी बातों की नहीं है, टेक्निकल लिमिटेशंस और चैलेंजेस भी इस रास्ते की बड़ी रुकावट हैं। जब एक किरदार चैट GPT से जवाब मांगता है तो इस प्रोसेसिंग में देर लग सकती है। लैटेंसी यानी आवाज और हरकत में देरी गेम के इमर्जन को तोड़ सकती है, जो कि मजा खराब कर देगा। सही बात है। और इसके अलावा सोर्सेज इस बात पर जोर देते हैं कि एथिक्स और कंटेंट मॉडरेशन बहुत जरूरी है। AI कोई ऐसी बात ना कह दे जो मुनासिब ना हो, या खिलाड़ी उसे किसी ऐसी बात पर मजबूर ना कर दे जो गेम के माहौल के खिलाफ हो।
اس کا مطلب ہے کہ اے آئی کے پاس آزادی تو ہے، لیکن اس آزادی کو کھلاڑیوں کی توجہ اور خوشی کے حدود میں رہنا ہوگا، اور یہ صرف باتوں تک محدود نہیں ہے۔ پروسیجرل جنریشن کی دنیا میں تو اور بھی بڑے کرشمے ہو رہے ہیں۔ آٹو جی پی ٹی کا ذکر کر رہی ہیں آپ؟ ہاں، سورس مٹیریل میں مائکروسافٹ کی گیم مائن کرافٹ کا ذکر ہے، جہاں آٹو جی پی ٹی کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے۔ مجھے اس کا طریقہ کار بہت عجیب لگا۔ کھلاڑی کو بلاک بائی بلاک چیزیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ صرف ٹائپ کرتا ہے اور اے آئی خود بخود وہاں تعمیرات شروع کر دیتا ہے۔ اس کانسیپٹ کو غور سے دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں بات صرف اے آئی کے جواب دینے کی نہیں ہو رہی، بلکہ اے آئی کے ایکشن لینے کی ہو رہی ہے۔ آٹو جی پی ٹی جیسے ٹولز دراصل آٹونومس ایجنٹس ہوتے ہیں جو خود سوچتے ہیں۔ ہاں، جب کھلاڑی کہتا ہے کہ مجھے ایک قلعہ چاہیے تو اے آئی خود ریزننگ کرتا ہے، یعنی سوچتا ہے کہ قلعہ بنانے کے لیے پہلے لکڑی اور پتھر چاہیے، پھر فاؤنڈیشن بنانی ہوگی، پھر دیواریں۔ وہ ان ٹاسکس کو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ واہ، اور کھلاڑی کی طرف سے خود گیم میں ایکشن لیتا ہے۔ جب سورسز میں گیم ڈیولپمنٹ ٹولز جیسے یونٹی میں چیٹ جی پی ٹی اے پی آئی کی انٹیگریشن اور C# کا سوڈو کوڈ کا ذکر آتا ہے تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام فرد کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ صحیح سوال ہے۔ مجھے جہاں تک سمجھ آتا ہے اے پی آئی ایک طرح کا مترجم ہے جو گیم اور اے آئی کے دماغ کو آپس میں جوڑتا ہے، اور سوڈو کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی کو کوڈ کی مشکل زبان لکھنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی ڈیولپر سادی زبان میں لکھے گا کہ جب کھلاڑی قریب آئے تو کردار بھاگنا شروع کر دے، اور وہ اے پی آئی اسے C# کی اصل کوڈنگ میں خود بدل دے گا۔ آپ نے اس کی بہت واضح تصویر کھینچی ہے۔ اصل جدت وہی ہے جہاں ٹیکنالوجی عام زبان کو سمجھ کر مشکل ترین کام انجام دے۔ یونٹی کا ایک ٹول ہے میوز، جو ٹیکسٹ ٹو 3D پر کام کرتا ہے۔ اوہ، یعنی ٹیکسٹ سے ڈائریکٹ 3D ماڈل؟ بالکل۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈیولپرز نیچرل لینگویج میں بیان کریں کہ انہیں کیسا درخت یا بلڈنگ چاہیے، اور وہ ٹول اس کے گیم ایسٹس اور ٹیکسچرز خود بنا دے گا۔ ایک سٹارٹ اپ اسکرپٹڈ نے تو آٹو آر پی جی متعارف کروایا ہے۔ آٹو آر پی جی یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا نظام ہے جو مکمل گیم انوائرمنٹس کو بنا کسی انسانی انٹرونشن کے صرف ابتدائی ہدایات پر پیدا کر رہا ہے۔ گیم کی تعمیر تو آسان ہو گئی، لیکن یہاں ایک پیچیدہ پوائنٹ آتا ہے جہاں کتاب اے آئی کے ساتھ ویب 3 اور بلاک چین کو جوڑتی ہے۔ ہاں، ایلڈور کی مثال؟ ہاں، سورسز نے ایک فرضی NPC ایلڈور کا ذکر کیا ہے۔ اگر ہم صرف اے آئی استعمال کریں تو شاید ایلڈور اگلی گیم سٹارٹ ہونے پر پچھلی باتیں بھول جائے۔ اے آئی کا دماغ تو تیز ہے، لیکن اس کی یادداشت محدود ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اگر میں ایلڈور کے ساتھ گیم کے پارٹ 1 میں برا سلوک کروں تو پارٹ 2 آنے پر وہ سب کچھ بھلا چکا ہوگا۔ اس مسئلے کا جو حل کتاب میں پیش کیا گیا ہے وہ اے آئی اور ویب 3 کو جوڑنا ہے۔ میں اسے اس طرح دیکھتی ہوں کہ اے آئی وہ دماغ ہے جو سوچتا اور بولتا ہے، اور ویب 3 وہ مضبوط تجوری ہے جو سب کچھ ہمیشہ کے لیے یاد رکھتی ہے۔ یہ تصور اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ ویسے جب ویب 3 یا بلاک چین کو اے آئی کے ساتھ ملا دیا جائے تو ایلڈور کا ڈیٹا، اس کے تجربات اور کھلاڑی کے ساتھ اس کی تاریخ ایک ڈی سینٹرلائزڈ لیجر پر محفوظ ہو جاتی ہے، اور اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ایگزیکٹلی۔ بلاک چین اس ڈیٹا کو امیوٹیبل بنا دیتا ہے، تو جب کھلاڑی سالوں بعد بھی ایلڈور سے ملے گا، چاہے وہ کسی نئی گیم میں ہی کیوں نہ ہو، ایلڈور کو وہ پرانا سلوک یاد ہوگا۔ اور یہ یادداشت صرف باتوں تک نہیں ہے، ویب 3 کے ذریعے گیم کی اکانومیز بھی ڈی سینٹرلائزڈ ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ ایتھیریم نام کے ایک فرضی گیم ریسورس کی مثال دی گئی ہے، چیٹ جی پی ٹی یہ طے کرتا ہے کہ گیم کی دنیا میں ایتھیریم کی موجودہ ڈیمانڈ کیا ہے اور اس کی قیمت کتنی ہونی چاہیے۔ اور ویب 3 اس میں کیا کرتا ہے؟ ویب 3 اور سمارٹ کانٹریکٹس یہ یقینی بناتے ہیں کہ جو کھلاڑی اس ایتھیریم کو دریافت کرے وہ دراصل اس کا مالک بن جائے اور اسے سیکیورلی ٹریڈ کر سکے۔ اور اسی مقام پر ریئل ورلڈ اکانومیز اور ورچوئل اکانومیز کے درمیان موجود لکیر دھندلی پڑنے لگتی ہے۔ اگر بلاک چین پر موجود کسی ٹوکنائزڈ گیم ایسٹ کی حقیقی دنیا میں بھی فائنینشیل ویلیو بن جائے تو ہم تفریح سے نکل کر آمدنی کی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ گیم کھیلنا صرف وقت گزارنا نہیں رہتا، یہ سب واقعی بہت ہیبت ناک اور دلچسپ ہے۔
اور یہی سوچ ہمیں ایک بہت منطقی موڑ کی طرف لے جاتی ہے جہاں کتاب کا اگلا حصہ سامنے آتا ہے، چیپٹر 10 چیٹ جی پی ٹی ان گورنمنٹ۔ صحیح، کیونکہ اگر ٹیکنالوجی گیم کی اکانومی چلا سکتی ہے تو حقیقی شہر کیوں نہیں؟ ایگزیکٹلی ایک سٹی کی مینجمنٹ اور ایک گیم کے لاکھوں کھلاڑیوں کی مینجمنٹ میں ٹیک کے مطابق زیادہ فرق نہیں ہے۔ تحقیقی نقاط اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ حکومتی سطح پر کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کو اپنانا انتہائی آہستہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ واضح ہے، وہاں رسکس اور لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہوتا ہے، لیکن اس کے جو فوائد بیان کیے گئے ہیں وہ بے تحاشا ہیں۔ حکومتی بوجھ کم کرنے کے حوالے سے سورسز میں جاپان کے شہر یوکوسوکا کی بہت عمدہ مثال دی گئی ہے۔ جاپان میں ویسے ہی آبادی کے بوڑھے ہونے کا مسئلہ ہے اور یوکوسوکا میں عوام کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ تو عملے کا بوجھ بڑھ رہا تھا۔ ہاں، تو انہوں نے عوام کے لیے یوکو چان نام کا ایک اے آئی چیٹ باٹ متعارف کروایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنے بنیادی سوالات جیسے کچرا اٹھانے کا وقت کیا ہے براہ راست یوکو چان سے لے سکیں۔ اس طرح حکومتی عملے کا وقت بچایا گیا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو وقت عام سوالاتوں میں ضائع ہوتا تھا، اب حکومتی عملہ اس وقت کو زیادہ پیچیدہ مسائل حل کرنے پر لگا سکتا ہے۔ ایک اور اہم مثال کتاب میں ایک ایسے ٹول کی دی گئی ہے جسے لگ بھگ 50 مختلف حکومتی کلائنٹس استعمال کر رہے ہیں، چھوٹے قصبوں سے لے کر بڑے شہروں تک۔ ہاں، جو اسے پریس ریلیزز اور عوامی پیغامات لکھنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ChatGPT کچی معلومات کو منظم کرتا ہے، پہلا ڈرافٹ تیار کرتا ہے اور عوام تک آسان انداز میں پیغام پہنچاتا ہے۔ لیکن اس سب میں اے آئی کا کردار صرف ایک سیکریٹری جیسا لگتا ہے جو عوام سے بات کر رہا ہے، جبکہ سورس مٹیریل اس بات پر زور دیتا ہے کہ اے آئی پالیسی میکنگ اور ڈیٹا انالیسز میں بھی بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر ایک حکومت نئی ٹیکس پالیسی لانا چاہتی ہے تو ان کے پاس ہزاروں لاکھوں سرویز اور سوشل میڈیا فیڈ بیکس ہوتے ہیں۔ ایک انسانی ٹیم کے لیے ان سب کو پڑھنا لگ بھگ ناممکن ہے، لیکن اے آئی ان تمام ٹرینڈز کا تجزیہ کر کے پیش گوئی کر سکتا ہے۔ اس رویے کو ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ کہا جاتا ہے۔ اے آئی شور میں سے اصل مدے کو نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن چونکہ یہ سب حکومتی سطح پر ہو رہا ہے، اس لیے سورس مٹیریل میں ایتھکس اور ذمہ داری پر بہت زور دیا گیا ہے۔ رسپانسبل اے آئی والی بات۔ ہاں بالکل، جب حکومت شہریوں کا ڈیٹا اے آئی کو دیتی ہے تو وہاں رسپانسبل اے آئی کا اصول لاگو ہونا ضروری ہے۔ اس میں 3 بنیادی چیزیں شامل ہیں۔ پہلی، فیئرنس، یعنی اے آئی کسی خاص گروہ کے ساتھ تعصب نہ کرے۔ دوسری، اکاؤنٹیبلٹی، یعنی اگر اے آئی کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ ہو تو ذمہ دار کون ہوگا؟ اور تیسری، اور سب سے بڑھ کر ایکسپلینیبلٹی، یعنی یہ واضح ہونا چاہیے کہ اے آئی نے کوئی تجویز کس بنیاد اور کس ڈیٹا پر دی ہے۔ رکیے، مجھے اس پوائنٹ پر تھوڑا رکنا ہوگا۔ آپ نے ٹرانسپیرنسی کی بات کی۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہر شہری کو اپنا ایک پرسنل گورنمنٹ اسسٹنٹ مل جائے جو کبھی تھکتا نہ ہو۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک بہت مشکل سوال اٹھتا ہے اور میں اس تصور سے تھوڑا سا پریشان ہوں۔ گیمز کی حد تک تو ٹھیک ہے، کھلونوں اور ورچوئل دنیا میں اے آئی جو مرضی کرے، لیکن ووٹنگ اور ٹیکس فائلنگ انتہائی حساس معاملات ہیں۔ بے شک، یہ سینسٹیو ایشوز ہیں۔ دنیا بھر میں ویسے ہی نئی ٹیکنالوجی سے ڈر موجود ہوتا ہے، تو کیا واقعی امید کی جا سکتی ہے کہ لوگ اپنے فائنینشیل ریکارڈز اور اپنا قیمتی ووٹ کسی چیٹ باٹ اور ایک نہ دکھانے والے بلاک چین کے حوالے کر دیں گے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو سورس مٹیریل کے مطابق ویب 3 اور بلاک چین کے حمایتیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی دراصل اسی خوف کو ختم کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے۔ اچھا، کس طرح؟ ان کے نزدیک اے آئی اکیلا واقعی غیر محفوظ ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر ویب 3 کا بلاک چین نظام لگایا جاتا ہے تو وہ مکمل شفافیت کی ضمانت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیکس فائلنگ کو دیکھیں۔ صحیح۔ ان کا تصور یہ ہے کہ لوگ فارمز بھرنے کے بجائے اے آئی سے عام زبان میں بات کریں۔ اے آئی آپ کے سوالات کا جواب دے گا اور منافع بخش ڈیڈکشنز نکالے گا۔ جب ڈیٹا فائنل ہوگا تو ویب 3 کا انفراسٹرکچر اس بینکس کے ساتھ ریئل ٹائم میں کراس ویریفائی کرے گا اور پھر اس ڈیٹا کو بلاک چین پر محفوظ کر دے گا، جہاں سے اسے ہیک کرنا ناممکن تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس مقام پر آ کر اے آئی کی سمجھ بوجھ اور ویب 3 کی تجوری ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔
किताब के मुताबिक यही मैकेनिज्म वोटिंग में भी लागू होता है। वोटिंग में भी ब्लॉकचेन? हाँ, एआई पहले मुख्तलिफ उम्मीदवारों के मैनिफेस्टोज और उनकी पिछली कारकर्दगी का तज्जिया करके अवाम को गैर जानिबदाराना मालूमात देगा। जब लोग उस मालूमात की बुनियाद पर अपना वोट कास्ट करेंगे तो वेब3 का नेटवर्क उस वोट को ब्लॉकचेन पर दर्ज कर देगा, एक डिजिटल सिग्नेचर के साथ। फिर उस वोट को बदला नहीं जा सकेगा। इस निज़ाम को पेश करने का मकसद ही यही है कि इंसानी गलतियां या धांधली का इम्कान ख़त्म किया जाए। और इस सारी एक्टिविटी में प्राइवेसी के हवाले से एक और इंतहाई अहम कॉन्सेप्ट का जिक्र किया गया है, ज़ीरो नॉलेज प्रूफ। हाँ, ज़ीरो नॉलेज प्रूफ। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे एक मिसाल सोचने पड़ी। ये कुछ इस तरह काम करता है कि अगर आप किसी इवेंट में दाखिल हो रहे हैं और वहाँ उम्र की कैद है, तो बाउंसर को आपका आइडेंटिटी कार्ड देखने की ज़रूरत नहीं जिस पर आपका नाम लिखा हो। हाँ, बाउंसर को बस ये जानना है कि आप 18 साल के हैं। एग्जैक्टली। ज़ीरो नॉलेज प्रूफ एक ऐसी मैथमेटिकल रसीद की तरह है जो बाउंसर को बता देती है कि हाँ, इस फर्द की उम्र ज़्यादा है, और इसके अलावा बाउंसर को आपके बारे में कुछ नहीं मालूम होता। हुकूमती खदमतें लेने के हवाले से ये बेहतरीन लगती है, बगैर अपना डाटा दिए। ये हकीकत में प्राइवेसी और सिक्योरिटी का बेहतरीन तवाज़ुन है। हुकूमत सहूलत फराहम करेगी, लेकिन उसके पास आपका गैर ज़रूरी डेटा जमा नहीं होगा। एआई सिस्टम को चला रहा होगा और वेब3 आपकी मालूमात को छुपाकर भी तस्दीक कर देगा। तो इस तफसीली जायजे में हमने देखा कि जेनरेटिव एआई और ब्लॉकचेन किस तरह आपस में जुड़कर हमारी जिंदगी के दो मुख्तलिफ शोबों को बदल रहे हैं। एक तरफ गेमिंग है, जहां मकसद हमें एक बेमिसाल और हकीकी लगने वाला तजर्बा देना है, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, जहां मकसद अवाम और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान फासले को कम करना है। दोनों जगह असल हदफ एक ही है, तजर्बे को यूज़र के मुताबिक ढालना और महफूज करना। और इन दोनों शोबों की तब्दीली इस बात का इशारा है कि मुस्तकबिल में हम शायद बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड और एआई ड्रिवन निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सारी गुफ्तगू के आखिर में एक ऐसी सोच है जिस पर हम सबको लाजमी गौर करना चाहिए। जरा तसव्वुर करें कि कल को एआई और वेब3 मिलकर हमारी पसंद के मुताबिक हमारी वर्चुअल गेम की दुनिया को बिल्कुल परफेक्ट बना देते हैं, और हम वहां ट्रेड करके असली मालियत कमाते हैं। सही। और ठीक उसी वक्त वही एआई निज़ाम हमारी हकीकी दुनिया की परेशानियों जैसे टैक्स भरना या पॉलिसीज पर वोट देना, इन सबको पर्दे के पीछे खुद ब खुद हल कर देता है, जिसके लिए हमें दफ्तर भी नहीं जाना पड़ता। तो वहाँ वर्चुअल इकोनॉमीज और रियल वर्ल्ड इकोनॉमीज के दरमियान जो लकीर है, क्या वो मिट नहीं जाएगी? ये सच में सोचने का मौका है। जब वर्चुअल दुनिया हकीकी दुनिया की तरह माली फ़ायदा देने लगे और हकीकी दुनिया के मुश्किल काम वर्चुअल तरीके से खुद ब खुद हल होने लगे, तो फिर इन दोनों के दरमियान फ़र्क ही क्या रह जाएगा? तो इस सब का मतलब क्या है? हम दरअसल एक ऐसे मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहे हैं जहां मशीनें सिर्फ हुक्म मानने वाले आले नहीं रहेंगे, बल्कि उनका असर हमारी कहानियों से लेकर हमारे टैक्स रिटर्न तक फैला होगा। इस तस्वर पर जरूर गौर कीजिएगा। पार्ट 3, एथिकल, लीगल एंड सिक्योरिटी कंसिडरेशंस इन चैट जीपीटी। जबरदस्त। इस तीसरे हिस्से का बुनियादी थीम यही है कि जब हम जेनरेटिव एआई को मुख्तलिफ फील्ड्स में डिप्लॉय करते हैं तो अखलाकियात, कानून और डेटा की हिफाजत के क्या पेचीदा मसाइल जन्म लेते हैं। ये हिस्सा थोड़ा संजीदा ज़रूर है, लेकिन बहुत मालूमाती है। आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो उसके असरात को हम सिर्फ प्रोग्रामर्स पर नहीं छोड़ सकते। हाँ, वाकई। ये हिस्सा हमें यही बताता है कि एआई अब सिर्फ एक टेक्निकल टूल नहीं रहा, बल्कि ये एक समाजी और कानूनी मसला बन चुका है। ठीक है, तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम इस अहम हिस्से के पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर 11, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स इन चैट जीपीटी। सही। अब इस चैप्टर में शुरू में ही कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं जो आम तौर पर मुझे थोड़ी उलझा देती हैं। मिसाल के तौर पर रिस्पॉन्सिबल एआई और एथिकल एआई, और फिर एक है ट्रस्टवर्दी एआई। एक आम इंसान को तो ये सब एक जैसी ही लगती हैं। हाँ, बज़ाहिर ये एक जैसी लगती हैं ज़रूर, लेकिन उनमें बुनियादी तकनीकी फ़र्क है। ऐसे समझें कि एथिकल एआई इस बात का तायुन करता है कि सिस्टम की बुनियादी अक़दार क्या हैं। मतलब वो फेयर है या नहीं। बिल्कुल।
کیا وہ انصاف پر مبنی ہے؟ کیا وہ کسی کے ساتھ تعصب تو نہیں کر رہا؟ یہ ایتھیکل اے آئی ہے۔ دوسری طرف رسپانسبل اے آئی اس عمل کا نام ہے جس کے تحت اس سسٹم کو بنایا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی بناتے وقت کیا احتیاط کی گئی؟ ہاں، اور ٹرسٹ وردی اے آئی اس سب کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس کی حفاظتی طے اتنی مضبوط ہو کہ آپ اس پر بھروسہ کر سکیں کہ وہ ہیک نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ ایک چوتھی ٹرم بھی تھی، اے آئی الائنمنٹ، جسے اگر میں صحیح سمجھی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی کے مقاصد واقعی انسانیت کے مقاصد سے میل کھاتے ہوں۔ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایلون مسک اور سیم آلٹمن جیسی ٹیک دنیا کی اہم شخصیات اس کے حوالے سے اتنی فکر مند ہیں۔ مطلب ان کا اصل ڈر یہ نہیں ہے کہ اے آئی غلطی کرے گا، بلکہ یہ ہے کہ اے آئی وہ کرے گا جو ہم نے اسے کہا ہے، لیکن ایسے طریقے سے جو ہمارے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ واقعی، اور جب ہم سیکیورٹی رسکس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ سائبر اٹیکس کا آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے جو فشنگ ای میلز آتی تھیں، او ہاں، وہ دھوکے بازی والی ای میلز۔ ہاں، جن کے ذریعے پاسورڈ چرایا جاتا تھا، ان میں عام طور پر سپیلنگ کی غلطیاں ہوتی تھیں۔ انسان آسانی سے پہچان لیتا تھا کہ یہ کسی اسکیمر نے لکھی ہے۔ بالکل، گرامر کی مسٹیکس ہوتی تھیں۔ لیکن اب حملہ ور چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کر کے ایسی فشنگ ای میلز لکھ رہے ہیں جو بالکل کسی بینک مینیجر یا سی ای او کے انداز میں ہوتی ہیں۔ اے آئی مکمل گرامر اور کانٹیکسٹ کے ساتھ ٹیکسٹ جنریٹ کرتا ہے، جسے پکڑنا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور بات صرف فشنگ تک محدود نہیں ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اس اے آئی کو میل ویئر یعنی ایسے وائرس لکھنے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں تاکہ اینٹی وائرس انہیں پہچان نہ سکیں۔ یہ مطابقت پیدا کرنے والے وائرس بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات وہ مثال ہے جو سیمسنگ کے ملازمین کے حوالے سے دی گئی تھی۔ او ہاں، وہ بہت اہم واقعہ تھا۔ مطلب انہوں نے کسی بری نیت سے نہیں بلکہ صرف اپنا کام جلدی نپٹانے کے لیے اپنا سینسٹیو کارپوریٹ ڈیٹا اور کوڈ سیدھا چیٹ جی پی ٹی میں ڈال دیا۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ معلومات اے آئی کے ڈیٹا بیس کا حصہ بن گئیں۔ یہاں ہمیں اے آئی کی میکینکس کو تھوڑا سمجھنا ہوگا۔ جب آپ اے آئی میں کچھ ٹائپ کرتے ہیں تو وہ صرف ایک کیلکولیٹر کی طرح اسے پروسیس کر کے بھول نہیں جاتا۔ رائٹ، وہ اسے یاد رکھتا ہے۔ بالکل، وہ آپ کے دیے گئے ڈیٹا کو اپنی آئندہ کی ٹریننگ کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے سیمسنگ والا واقعہ ایک بہت بڑا ویک اپ کال تھا۔ اے آئی کو آپ کی کمپنی کے رازوں کی حساسیت کا کوئی شعور نہیں ہے، اور اس کے ٹریننگ ڈیٹا سے ہی جڑی ہوئی ایک اور خطرناک چیز سامنے آئی ہے جسے ماڈل پوائزننگ کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ کانسیپٹ ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ بالکل ویسا ہے جیسے کسی عظیم شیف کی بنیادی ریسیپی بک میں کسی نے خاموشی سے جا کر چینی کی جگہ نمک لکھ دیا ہو۔ زبردست تمثیل ہے یہ۔ مطلب شیف جو کہ ہمارا اے آئی ہے وہ بالکل وہی پکا رہا ہے جو لکھا ہے، لیکن نتیجہ تباہ کن ہے کیونکہ بنیاد میں ہی ملاوٹ کر دی گئی ہے۔ بالکل، ماڈل پوائزننگ میں حملہ ور ان ڈیٹا سیٹس کو ہی کرپٹ کر دیتے ہیں جن سے اے آئی سیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی دوسری شکل پرومپٹ انجیکشن ہے۔ اچھا، اس میں کیا فرق ہے؟ پرومپٹ انجیکشن میں آپ ٹریننگ ڈیٹا نہیں بدلتے، بلکہ اے آئی کے چلنے کے دوران اسے ایسے لفظوں کے جال میں پھنساتے ہیں کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے حفاظتی اصولوں کو توڑ دے۔ او واو! جیسے ایلن انسٹیٹیوٹ کی ایک تحقیق کا حوالہ دیا گیا کتاب میں، وہاں چیٹ جی پی ٹی کو ایک بیڈ پرسن یا زہریلے کردار کا پرسونا لینے کو کہا گیا۔ تو اس نے وہ کردار اپنا لیا؟ ہاں، اے آئی کو لگا کہ وہ صرف ایک رول پلے کر رہا ہے، ایک کہانی کا کردار نبھا رہا ہے، اور اس دھوکے میں آ کر اس نے ٹاکسک اور تسبس پسند مواد اگلنا شروع کر دیا جو عام حالات میں وہ کبھی نہ کرتا۔ واقعی؟ تحقیق کے مطابق اس کا زہریلا مواد 6 گنا بڑھ گیا تھا۔ باپ رے! تو نتیجہ یہ نکلا کہ اے آئی کو دھوکہ دینا کسی عام کمپیوٹر نظام کو ہیک کرنے سے زیادہ آسان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں آپ کوڈنگ سے نہیں بلکہ زبان اور لفظوں سے اس کو ہیک کر رہے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اب ذرا پرائیویسی کی بات کرتے ہیں۔ جب کوئی عام صارف چیٹ جی پی ٹی سے گفتگو کرتا ہے تو اس میں پرسنلی آئیڈینٹیفائبل انفارمیشن یعنی PII لیک ہونے کا کتنا خطرہ ہے؟ خطرہ بہت سنگین ہے۔ اگر آپ کا نام، پتہ یا آئی ڈی کارڈ نمبر غلطی سے بھی ماڈل کے ڈیٹا بیس میں چلا جائے تو آئیڈینٹی تھیفٹ بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ بالکل،
یہاں تک کہ AI آپ کے چھوٹے چھوٹے ڈیٹا پوائنٹس کو ملا کر آپ کی پوری پروفائلنگ کر سکتا ہے۔ تو پھر ان مسائل کا دفاع کیا ہے؟ ٹیک کمپنیاں اس کو روکنے کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ OWASP ٹاپ 10 پرنسپلز کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں ڈیٹا سینیٹائزیشن شامل ہے، یعنی AI ماڈل تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ کے ٹیکسٹ میں سے ہر قسم کا پرائیویٹ ڈیٹا خودکار طریقے سے مٹا دیا جائے۔ اچھا، فلٹر کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، اور ایڈورسریل ٹریننگ کا طریقہ بھی ہے۔ اس میں AI ڈیولپرز خود ہی اپنے AI پر لگاتار مختلف حملے کرتے ہیں تاکہ AI ان سے بچنا سیکھ جائے۔ بالکل وہی منطق ہے۔ چیپٹر 11 کا اختتام یہی ہوتا ہے۔ اب آئیں چیپٹر 12 کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ جب AI اتنی آسانی سے دھوکہ کھا سکتا ہے یا ڈیٹا لیک کر سکتا ہے تو اس سب کی قانونی ذمہ داری آخر کس پر آتی ہے؟ چیپٹر 12 لیگل اینڈ ایتھکس رسپانسبلٹی آف چیٹ GPT۔ جب ٹیکنالوجی انسانی صلاحیتوں کی نقل کرنے لگے بلکہ ان سے بہتر کام کرنے لگے تو ہمارے پرانے قانون نئے سوالات کے سامنے بے بس ہونے لگتے ہیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ اور تھوڑی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی یعنی IP اور کاپی رائٹ کی ہی بات لے لیجئے۔ صحیح۔ اگر میں چیٹ GPT کو ایک پرومپٹ دوں کہ مجھے ایک بہترین کہانی لکھ کر دو اور وہ کہانی $1,000,000 کما لے، تو اس کہانی کا مالک کون ہے؟ یہ اس وقت سب سے بڑا قانونی مسئلہ ہے۔ مطلب کیا میں مالک ہوں کیونکہ میں نے پرومپٹ میا، یا اوپن AI مالک ہے، یا وہ ہزاروں مصنفین مالک ہیں جن کی کتابیں پڑھ کر AI نے وہ کہانی لکھنا سیکھی؟ امریکہ میں اس کے لیے فیئر یوز کا ایک قانون ہے جس کے 4 بنیادی عوامل ہوتے ہیں، یہ طے کرنے کے لیے کہ کسی اور کا مواد استعمال کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ AI ان بنیادی اصولوں کو الجھا دیتا ہے کیونکہ وہ لفظوں کو ایز اٹ از کاپی نہیں کرتا بلکہ ان کا طرز کاپی کرتا ہے۔ لیکن اس میں میرا ایک اور سوال ہے۔ اگر گٹ ہب کو پائلٹ کی بات کریں، جس پر اس وقت ایک بڑا لا سوٹ چل رہا ہے کہ اس نے ہزاروں پروگرامرز کا لائسنسڈ کوڈ چرا لیا۔ ہاں، کلاس ایکشن لا سوٹ ہے وہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک عام پروگرامر بھی تو گٹ ہب پر موجود دوسروں کا کوڈ دیکھتا ہے، اسے پڑھتا ہے اور اس سے سیکھ کر اپنا کوڈ لکھتا ہے۔ تو اگر AI بھی وہی کوڈ پڑھ کر سیکھ رہا ہے تو اسے چوری کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال پوچھا ہے آپ نے۔ دیکھیں، انسان جب اوپن سورس کوڈ سے سیکھتا ہے تو وہ اس کے پیچھے موجود سافٹ ویئر لائسنسز کا احترام کرتا ہے۔ مطلب اصل لکھنے والے کو کریڈٹ دیتا ہے۔ بالکل، انسان پچھلے کوڈ کی منطق سمجھتا ہے اور ایک نیا آئیڈیا بناتا ہے۔ لیکن AI کی ٹریننگ کے دوران کمپنیوں نے اربوں لائنز کا کوڈ ایک ساتھ سکریپ کیا، یعنی اٹھایا اور مشین میں ڈال دیا بغیر کسی شرائط کو دیکھے۔ تو وہ کاپی رائٹ لائسنسز کو اگنور کر دیتے ہیں؟ ہاں، وہ منطق نہیں سمجھ رہا، وہ صرف پیٹرنز کی نقل کر رہا ہے۔ قانون کی نظر میں یہی فرق چوری کے زمرے میں آتا ہے۔ اور شاید اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے ہی واٹر مارکنگ اور بلاک چین کا سہارا لینے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی AI جو بھی بنائے اس کے اندر ایک ادرشیہ کوڈ چھوڑ دے تاکہ پتہ لگ سکے کہ یہ AI نے بنایا ہے۔ صحیح۔ لیکن IP کی اس بحث سے بھی ایک زیادہ خطرناک مسئلہ ڈیفیمیشن یعنی ہتاک عزت کا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ AI بعض اوقات بالکل جھوٹ بولتے ہیں، جسے ہم ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ ہاں، ہیلوسینیٹ کرنا ان کا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر چیٹ GPT ہیلوسینیٹ کر کے کسی پر جھوٹا الزام لگا دے تو قانونی طور پر کون مجرم ہے؟ کیا ہم پرنٹنگ پریس کو سزا دے سکتے ہیں اگر اس میں جھوٹی کتاب چھپ جائے؟ تمثیل تو اچھی ہے آپ کی، لیکن اس میں ایک بڑا فرق ہے۔ پرنٹنگ پریس خود سے لفظ نہیں چنتا، وہ صرف پیچھے سے دی گئی تحریر چھاپتا ہے، لیکن AI خود نئے جملے تخلیق کر رہا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اس کی ایک قانونی مثال مارک والٹرز کا لا سوٹ ہے، جس میں چیٹ GPT نے ان پر ایمبیزلمنٹ یعنی غبن کا جھوٹا الزام لگا دیا تھا، جبکہ ان کا اس ادارے سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ واو! تو قانونی دنیا اس کا کیا حل نکال رہی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اب ایکسپلینیبل AI یا XAI کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے، یعنی AI جو فیصلہ کرے اس کی وضاحت بھی کر سکے۔ موجودہ AI ماڈلز بلیک باکس ہیں۔ مطلب ہم دیکھ نہیں سکتے کہ اس نے ایک مخصوص لفظ کیوں چنا۔ بالکل، اور قانون ایسے بلیک باکس کو تسلیم نہیں کر سکتا جو اپنے ہی الفاظ کا دفاع نہ کر سکے۔ اور جھوٹ کی جب بات نکلی ہے تو ہمیں ڈیپ فیکس اور ڈس انفارمیشن کا ذکر بھی لازمی کرنا ہوگا۔ AP نیوز کی رپورٹ کے مطابق 2024 کے انتخابات میں AI کے ذریعے جھوٹی تصویروں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے خدشات بہت زیادہ ہیں۔ ہم یہاں کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہے، لیکن خدشہ یہ ہے کہ لوگوں کا سچ سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا۔
اور اسی تباہی سے بچنے کے لیے ڈیٹا پروٹیکشن قوانین بہت ضروری ہیں۔ یورپ کا GDPR اس وقت سب سے سخت قانون ہے۔ اس میں رائٹ ٹو اریجر شامل ہے، جسے رائٹ ٹو بی فارگوٹن کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کمپنی کو حکم دے کہ اس کا ڈیٹا AI سسٹم سے مٹا دیا جائے۔ صحیح، لیکن یہ ٹیکنیکلی بہت مشکل ہے۔ ہاں، میں ایک مثال دیتی ہوں۔ تصور کریں کہ میں نے ایک کیک بیک کیا ہے اور اس میں دودھ، چینی اور نیلے رنگ کا فوڈ کلر شامل کر دیا ہے۔ اچھا، اب کیک بالکل پک کر تیار ہو چکا ہے، اور اچانک کوئی مجھ سے کہے کہ اس کیک میں سے وہ نیلے رنگ کا فوڈ کلر واپس نکال دو بغیر کیک کو توڑے۔ یہ تو ناممکن ہے۔ بالکل، AI ماڈل سے کسی ایک فرد کا ڈیٹا واپس نکالنا بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ معلومات اربوں چھوٹے چھوٹے کنیکشنز میں تقسیم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ کیک والی مثال بہترین تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رائٹ ٹو اریجر پر عمل کرنا کمپنیوں کے لیے عذاب بن گیا ہے۔ کیلیفورنیا میں بھی CCPA قانون لاگو ہے، اور گوگل بارڈ پر ہونے والے لا سوٹ کا بھی حوالہ ہے، جس میں الزام تھا کہ گوگل نے بغیر اجازت ملینز آف یوزرز کا ڈیٹا استعمال کیا۔ تو اس کا حل کیا نکالا جا رہا ہے؟ میں نے فیڈریٹڈ لرننگ کے بارے میں پڑھا تھا۔ اگر میں اسے عام زبان میں سمجھانا چاہوں تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے مختلف ہسپتالوں کے ڈاکٹرز کسی نئی بیماری کا علاج ڈھونڈنے کے لیے آپس میں اپنی تحقیق شیئر کریں۔ صحیح، لیکن شرط یہ ہو کہ کسی بھی مریض کی نجی فائل یا اس کا نام ہسپتال سے باہر نہیں جائے گا۔ ڈاکٹر صرف اپنے تجربات شیئر کریں گے۔ زبردست۔ فیڈریٹڈ لرننگ بالکل ایسے ہی کام کرتی ہے۔ ماڈل آپ کے ڈیوائس پر سیکھتا ہے اور صرف اپنی نالج میں سرور کو بھیجتا ہے، آپ کا ڈیٹا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ڈیفرینشیل پرائیویسی بھی ہے، جس میں ڈیٹا میں شور یعنی نوائز شامل کر دیا جاتا ہے تاکہ شناخت نہ ہو سکے۔ اچھا، تو اس سب سے گزر کر اگر ہم گلوبل AI ریگولیشنز کی طرف دیکھیں تو ہر ملک کا اپنا راستہ ہے۔ کتاب میں AI ریگولیشنز کے 5 ماڈلز کا حوالہ دیا گیا ہے، جیسے ایک سیلف ریگولیشن ہے جہاں انڈسٹری خود رولز بناتی ہے، لیکن کیا پروفٹ کمانے والی کمپنیاں خود پر پابندیاں لگائیں گی؟ یہی تو بحث ہے۔ سیلف ریگولیشن سے انوویشن ہوتی ہے پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی۔ اس لیے EU کا رسک بیسڈ اپروچ سب سے بہتر لگتا ہے، ان کا AI ایکٹ۔ جہاں اگر AI میوزک ریکمینڈ کر رہا ہے تو آزادی ہے، لیکن میڈیکل فیصلے کر رہا ہے تو بہت سخت پابندی ہوگی۔ بالکل، USA کا اپروچ تھوڑا پرنسپلز بیسڈ ہے، اور چائنا سٹینڈرڈز اور سیکیورٹی اسیسمنٹ پر زور دے رہا ہے۔ اور اس پیچیدہ ماحول میں کمپنیوں کے لیے بیسٹ پریکٹس یہی ہے کہ وہ ایک مضبوط AI گورننس فریم ورک بنائیں اور اسٹیک ہولڈرز کو ایجوکیٹ کریں۔ چیپٹر 12 یہاں مکمل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے چیٹ GPT اور AI کی قانونی اور اخلاقی سرحدوں کا ایک بہت ہی گہرا جائزہ لے لیا ہے۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ان سب سورسز کو آپس میں جوڑیں تو ایک بات طے ہے، AI چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اسے انسانی اخلاقیات اور قانونی پابندیوں کے دائرے میں رہ کر ہی مفید بنایا جا سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، اگر ڈیٹا چوری سے ماڈل ٹرین ہوگا تو وہ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے ساتھ میں اس ڈسکشن کو ایک ایسے سوال پر ختم کرنا چاہوں گا جو ہمیں آگے کا راستہ دکھاتا ہے۔ ضرور۔ یہ بھی AI ماڈلز دھیرے دھیرے دنیا کی ہر معلومات کو اپنے اندر جذب کر لیں گے، تو آنے والے وقت میں سب سے اہم سوال شاید یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے ان مشینز کو کتنا مکمل بنایا ہے، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ ہم ان انسانی خامیوں اور احساسات کی حفاظت کیسے کریں گے جنہیں کوئی AI کبھی مکمل طور پر کاپی نہیں کر سکتا۔ کیا ہمارے قانون اس بدلتی ہوئی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیزی سے بدل پائیں گے، یا پھر ذمہ داری کا پورا تصور ہی نئے سرے سے لکھنا پڑے گا؟ یہ وہ چیز ہے جس پر ہمیں واقعی سوچنا ہوگا۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔